الله الرحمن الرحيم والثامن الأنحاء التعليمية صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحان اللہ۔ رؤوس ثمانیہ میں سے آخری اور آٹھواں وہ ہے انحائے تعلیمیہ، جلدی کریں جی۔ رؤوس ثمانیہ میں سے آخری اور آٹھواں ہے انحائے تعلیمیہ، جلدی کر، اور آٹھواں انحائے تعلیمیہ ہے۔ وہ کی نہیں اگوں وضاحت آ رہی ہے، سنیں ہی، تقسیم تے تحلیل تے تحدید تے ایک اور شے گو دی پہ کون ہے؟ آٹھواں انحائے تعلیمیہ ہے۔ اگر چلو منع کر تم نے کیا میں آٹھواں انحائے تعلیمیہ ہے۔ واحد تقسیم او نہیں قولہ الانحاء تعلیمیہ یہ طرق المذکورۃ فی التعالیم لعموم نفعها فی العلوم وقد اضطربت صبر۔ شارع کہتے ہیں انحائے تعلیمیہ سے مراد ہے انحا جمع نحو، نحو کا معنی طریقہ، یعنی طرق جو مذکور ہیں تعالیم میں، طرق جو مذکور ہے تعالیم میں، بے دلیلہ کے میں چلانیاں نے، تعریف کے میں کرنی ہے، اگوں آ رہی ہے وضاحت، ان کے نفع کے عموم کی وجہ سے سارے علوم میں تعریفاں دی بھی ہر علم وچ لوڑ پیندی ہے تے دلیلاں دی بھی، اے تعریف تے دلیل دا طریقہ منطقی دس دیں جی۔ اگے واقعہ دے تارا بات تو آخ میں نکیا، تو آخ جلدی کر کیا کھے۔ انحائے تعلیمیہ سے مراد ہے طرق وہ طرق جو مذکور ہیں تعالیم کے اندر، یعنی علم حاصل کرنے میں عموم کی وجہ سے سارے علوم کے اندر جی۔ مثلا حدیث کی بھی تعریف کریں گے صحیح کون اسی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ جن سے فصلیں ہیں اس سے بھی جی۔ وقد اضطربت كلمة الشراح ها هنا وما نذكر هو الموافق لتتبع كتب القوم والماخوذ من شرح المطالع۔ شارع کہتے ہیں کہ یہ جو انحائے تعلیمی آگے آ رہی ہے نا، تقسیم، تحلیل، تحدید، ان میں شراح نے نا جنہوں نے پہلے تہذیب کی شرح کی ہے کرل مرل ہو گیا ہے، اساں جو کچھ دسیا ہے چنگا دسیا ہے، اے گل میں بندہ ٹور بنا سکتا کوئی نہیں ہر گل جی۔ اون اگوں آنا ہی سارا جڑا 2-2.5 صفحے نے پہلا تھی قول ماتن کا الانحاء تعلیمیہ، یعنی طرق، ایسے طرق جو مذکور ہیں تعالیم میں، ان کے نفع کے عموم کی وجہ سے علوم میں اور تحقیق مضطرب ہے۔ شراح کا کلمہ یہاں قسم انحائے تعلیمیہ جڑا کو عین الوضاحت اندی شرح وچ، اور وہ شے جو ذکر کریں گے ہم اگاں وہ موافق ہے قوم کی کتب کے تتبع کے لیے، اور وہ جو ماخوذ ہے شرح مطالعے سے، ایسا اتھو کاٹ کے لے آندہ ہے جی۔ قول ماتن علیہ رحمہ کا الانحاء تعلیمیہ یعنی طرق، ایسے طرق جو مذکور ہیں تعالیم میں، ان کے نفع کے عموم کی وجہ سے علوم میں اور تحقیق مضطرب ہے شراح کا کلمہ یہاں، اور وہ شے جو ذکر کریں گے ہم وہ موافق ہے اگلے قولہ میں چاہ رہی ہے قوم کے کتب کے تتبع کے لیے، اور وہ ماخوذ ہے شرح مطالعہ سے۔ شابہ نے کیا ماتن علیہ الرحمہ کا الانحاء تعلیمیہ یعنی طرق جو مذکور ہیں تعالیم میں، ان کے نفع کے عموم کی وجہ سے علوم میں اور تحقیق مضطرب ہوا ہے شراح کا کلمہ، اور وہ یعنی انہوں نے جڑی وضاحت کی تھی یہ مطلب کلمہ
اور وہ شے کے ذکر کریں گے ہم وہ موافق ہے قوم کی کتب کے تتبع کے لیے اور وہ ماخوذ ہے شرح مطالعے سے جی وہی تقسیم عن التکثیر من فوق. چلو جی اتنے چلو. وہ انہائے تعلیمیہ وہی تقسیموں کی وہی تقسیم ایک، و تحلیل دو، و تحدید تین، والبرہان والعمل بہی. اے چیزاں نے جی سنیں. تو انہائے تعلیمیہ وہ تقسیم ہے، وہ تقسیم ہے. تقسیم کا معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف تکثیر کرنی. اوپر سے نیچے کی طرف تقسیم کرنا. کیا کہ جی انہائے تعلیمیہ ان میں سے پہلا ہے تقسیم. تقسیم کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف تکثیر کرنا. جلدی کریں بھائی. پہلا ہے انہائے تعلیمیہ تقسیم، اور اس کا تقسیم مطلب کیا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف تکثیر کرنی. کیا کرنی؟ تکثیر کرنی. تکثیر کرنی. اگے کا اگنا بتحلیل والتحلیل عکسہ. اور تحلیل تقسیم کا عکس ہے. تحلیل تقسیم کا عکس ہے. وہ ہے یہ من تھا، وہ الا فوق، تکثیر الا فوق، تکثیر الا فوق، یہ دو میں آ جاندے نے جی وضاحت. اور وہ انہائے تعلیمیہ تقسیم ہے. میری مراد کثرت کرنی فوق سے، اور تحلیل اس کا عکس ہے جی. اور انہائے تعلیمیہ تقسیم ہے. میری مراد تکثیر فوق سے اور تحلیل عکس ہے اس کا. اور انہائے تعلیمیہ تقسیم ہے. میری مراد تکثیر فوق عطف پہنا کہ وہ ہے یہ تقسیم و تحلیل و تحدید والبرہان والعمل الاخری جی. اور تحلیل ہے عکس اس کا. چلو جی شام جی. وہی تقسیم کأن المراد به ما یسمى ترکیب القیاس ایضا. ایزن کان المراد، کانا لکھے ہوتے مراد اس کے ساتھ وہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ترکیب القیاس بھی. کیا کہ جی تقسیم سے مراد، تقسیم سے مراد وہ ہے جس کا نام ترکیب القیاس بھی رکھا گیا ہے. جس کا نام ترکیب القیاس بھی رکھا گیا ہے. بے قیاس کیویں بنائی دا کی تے و تحدید تو آوے دا تعریفاں کیویں کری دیاں. اے گلی سنے ہی جی. قول ماتن کا وہی تقسیم ہے مراد اس کے ساتھ ہے وہ شے کہ نام رکھا گیا ہے اس کا ترکیب القیاس بھی. ترکیب القیاس بھی. قول ماتن علیہ رحمہ کا واحد تقسیم ہے مراد اس کے ساتھ وہ شے کہ نام رکھا گیا ہے اس شے کا ترکیب القیاس بھی. اسی کو یہاں تقسیم کہہ رہے ہیں جی. قول ماتن علیہ الرحمہ کا واحد تقسیم ہے مراد اس کے ساتھ وہ شے کہ نام رکھا گیا ہے اس کا ترکیب القیاس بھی. وذالک یقال اذا اردت تحصیل مطلب من مطالب التصدیق میں نال یار کی بیڑیا دھیان نال یار ہاں. فدع طرف المطلوب. اور وہ ترکیب القیاس بائیں طور کے کہا جائے کہ جب ارادہ کرے تو کسی مطلب کو مجہول تصدیقی کو حاصل کرنے کا مطالب تصدیقیہ سے تو پس رکھ تو مطلوب کی دونوں طرفیں. وہ دونوں طرفیں کون ہیں؟ اور کوگو ہے. ترکیب القیاس بائیں طور کے کہا جائے. چلو اور وہ کون بائیں طور کہ کہا گیا ہے جب ارادہ کرے تو کسی مطلب کو حاصل کرنے کا مطالب تصدیقیہ سے
حاصل کرنے کا مطالب تزکیہ سے پس رکھ تو مطلوب کی دونوں طرفیں موضوع بھی تے محمول بھی میدان وچ رکھ دے العالم ہاد سن نو میدان وچ رکھ دیو جی اور وہ بائیں طور کے کہا گیا ہے جب ارادہ کرے تو کسی مطلب کے حاصل کرنے کا مطالب کہا جائے گا بھی ٹھیک ہے نا بھی انج کر کے تقریر کریں گے ہو مطالب تصدیقیہ سے پس رکھ تو مطلوب کی دونوں طرفوں کو شابہ نے کیا اور ترکیب القیاس بائیں طور کے کہا جائے گا کہ جب ارادہ کرے اے تقریر شروع ہو گئی تقسیم کیے کسی مطلب کو حاصل کرنے کا مطالب تصدیقیہ سے پس رکھ تو مطلوب کی دونوں طرفوں کو تو پھر کی کر وَطْلُبْ جَمِيعَ مَوْضُوعَاتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کل واحد کے کل منہما كُلِّ وَاحِدٍ چلو وَمَحْمُولَاتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بس اور تلاش کر تو سارے موضوعات ہر ایک کے ان دونوں سے اس مطلوب کے موضوع اور محمول دونوں کے جتنے موضوع بن سکتے ہیں اور یہ ان کے محمول بن سکتے ہیں وہ سارے موضوع جڑے نا جنگل چو کٹھے کر کے لے آؤ اور اسی طرح ان دونوں کے اصغر تے اکبر نہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اصغر اور اکبر کے جو محمول بن سکتے ہیں وہ سارے اکٹھے کرو اوے ادے اوست لبنی ہے کھڑی گی اور کوگ وہ کی لبنی ہے کھڑی گی اور لبنی ہے جی کیا کیا جی علامہ شارح کہتا ہے کہ تلاش کر تو علامہ کہنے کیڑا ہے بچا لگا شارح کہتا ہے پوری کتاب جو فائدہ اٹھایا جدے ہن تک گالاں کٹ دے رہے قصور کی کتاب تھانو اس کیڑی پیڑی گل دسی ہاں بھی شابہ طلب کر تو ہر ایک سے مراد اصغر اکبر او پائیو اصغر اکبر کے جمی موضوعات بھی جو ان کے موضوع بن سکتے ہیں ادھی اور صغر اکبر جو موضوع بھی بن دی کہ کوئی نہیں معمول بھی بن دی چلو اسی طرح ہر ایک کے جمی محمولات کو تلاش کر تو سنی جو گل چلو جی اور طلب کر تو سارے موضوعات ہر ایک کے ان دونوں سے اور طلب کر تو سارے محمولات ہر ایک کے ان دونوں سے اور دونوں کون موضوع اصغر اکبر کے نام رکھے پھر بھول گیا یار منٹ لگ گیا جی اور طلب کر تو سارے موضوعات کو ہر ایک کے ان دونوں سے اور طلب کر تو سارے محمولات کو ہر ایک کے ان دونوں سے اور طلب کر تو سارے موضوعات ہر ایک کے ان دونوں سے اور سارے محمولات ہر ایک کے ان دونوں سے برابر ہے سواؤن کان حمل طرفین علیہا او حملها علیہما بواسطۃ او بغیر واسطۃ بس آگے عام ہے کہ طرفین کا جو حمل ہوگا ان موضوعات پر یا حمل ہوگا موضوع ان محمولات کا طرفین پر ظاہر جی وہ موضوع ہوئے تو اصغر اکبر کی بننا ہے تو جی وہ محمولات ہوئے تو نہ کی بننا ہے اے مطلب ہے برابر ہے کہ یہ جو موضوع محمول آپس میں بنیں گے ان کے ساتھ مل کر وہ واسطے کے ساتھ ہوں یا بغیر واسطے کے ہوں کیا ہوں کیا کیا جی آگے عام ہے کہ ہو حمل طرفین کا ان پر یا ان کا حمل ہو طرفین پر واسطے کے ساتھ یعنی وہ موضوع طرفین محمول یا طرفین موضوع وہ محمول یہ عمل کس طرح ہو واسطے کے ساتھ عام عظیم برابر ہے ہو حمل طرفین کا ان پر کن پر موضوعات پر یا ہو حمل ان کا کن کا ان دونوں پر کن پر کون ہے وہ ایشا بس واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے شابہ جی واسطے سے مرادی جب حمل نظری ہو واسطے کے بغیر جب حمل بدی ہو حمل واسطے کے ساتھ کا مطلب ہے حمل جب اور بدی اور نہیں سمجھو دیسی کوگو صغرا کبرا جس کے ذریعے ہم نے
مطلوب کو ثابت کرنا ہے، وہ صغرا کبرا اگر بدی ہیں جی تو مزید آگے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیں بغیر واسطے کے۔ اور اگر مولوی جی صغرا یا کبرا نظری ہے تو پھر اس کو دلیل سے ثابت کریں گے۔ اب یہ ہو گیا بالواسطہ، یہ مطلب ہے، سمجھا جی کہ دلیل کے جو صغرا کبرا ہوتے ہیں پھر وہ بھی تو دو قسم ہو سکتے ہیں، نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدی ہیں، تو یہ ہو گیا بغیر واسطہ کے، تو نظری ہوئے تھے، یہ مطلب ہے۔ ہاں جی برابر ہے کہ ہو طرفین کا حمل موضوعات پر یا محمولات کا حمل طرفین پر، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے۔ شابہ نے کیا کہ ہو طرفین کا حمل موضوعات پر یا حمل ان کا طرفین پر، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطہ کے۔ وقضت لب جمیع ما سلیب عنہ احد الطرفین او سلیب ہوا عن احدہما۔ اسی طرح اب دوسری طلب، اسی طرح طلب کر تو تمام وہ چیزیں کہ سلب کی گئی ہے اس چیز سے طرفین کے ایک کی، جی طرفین کے ایک کی، اس سے کیا ہے؟ اب طرفین کے ایک کی سلب تب ہوگی کہ وہ بنیں گے موضوع اور یہ بنیں گے محمول، تو قضیہ سالبہ بنے گا، تب طرفین سے ایک کی اس سے سلب ہوگی، یا سلب ہے اس کی ان دو میں سے ایک سے، اب وہ بنے گا محمول، یہ بنیں گے موضوع، تو قضیہ ہوگا سالبہ۔ یعنی ان کے موضوع محمول وہ بھی تلاش کریں جن میں ثبوت ہے، وہ بھی تلاش کریں جن میں، کہ مقصد یہ ہے کہ سارے وہ جمع کریں جن کا موضوع محمول کے لیے کیا ہے؟ اصغر اکبر کے لیے ثبوت ہے یا اصغر اکبر سے ان کی کیا ہے؟ سلب ہے، وہ سارے جمع کریں، وہ سارے جمع کریں۔ اور اسی طرح طلب کر توں تمام وہ کہ سلب کیا گیا ہے اس سے احد الطرفین کی، سلب کی گئی ہے یا سلب کی گئی ہے اس کی طرفین میں سے ایک سے۔ ہاں جی شامل جی۔ اور اسی طرح طلب کر تو جمی وہ کہ سلب کی گئی ہے اس سے طرفین کے ایک کی، یا سلب کیا گیا ہے وہ طرفین کے ایک سے۔ ثم منظر الی نسبت الطرفین الی الموضوعات والمحمولات، بس پھر نظر کر تو طرفین کی نسبت کی طرف موضوعات اور محمولات کی طرف، وہ جو موضوع یا محمول تلاش کر کے لائے ہیں نا بیر سے، اب ان کی اصغر اکبر کے ساتھ نسبت تلاش کریں۔ کیا کرنا ہے؟ بول، صرف کو لفظ بولنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد طرفین کی نظر کر تو طرفین کی نسبت کی طرف موضوعات اور محمولات کی طرف۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا نا، بھی وہ جو موضوع محمول لائے ہیں نا، اب ان کا اس کے ساتھ تعلق بھی تو جوڑنا ہے، صغرا کبرا دے اور اس وچ قائم کرنی ہے، تو ان کا ان کے ساتھ ذرا غور کریں جی۔ پھر نظر کر طرفین کی نسبت کی طرف، طرفین کون؟ موضوعات کی طرف جڑے باہروں لب کے لے آندے نے، اور محمولات کی طرف جڑے باہروں لب کے لے آندے نے جی۔ پھر نظر کر تو طرفین کی نسبت کی طرف موضوعات اور محمولات کی طرف، من کر تو طرفین کی نسبت کی طرف موضوعات کی طرف اور محمولات کی طرف۔ فَإِن وَجَدْنَا مِن مَحْمُولَاتِ مَوْضُوعِ الْمَطْلُوبِ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِمَحْمُولِهِ فَقَدْ حَاصَلَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ۔ بس پس اگر پائے تو محمولات سے مطلوب کے موضوع کے محمولات سے، وہ کہ وہ موضوع ہے مطلوب کے محمول کے لیے جی، کہ وہ مطلوب کا جو موضوع ہے اس کا وہ محمول بنتا ہے، اور مطلوب کے محمول کا وہ، تو تحقیق حاصل ہو جائے گا نتیجہ شکل اول سے جی۔ شارح کہتا ہے کہ اگر پائے تو مطلوب کے محمولات سے، اور وہ جو موضوع بنے مطلوب کے محمول، انج دی شے لبی جیڑی مطلوب دے موضوع دا محمول بنی ہے تے مطلوب دے محمول دا اے پپی بن گئی کہ یہ شکل اول بن گئی، کہ کوئی نہیں بنی جی، بن گئی جی۔ تو مطلوب حاصل ہوا کس سے؟
شکل اول سے پس اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے مطلوب کے موضوع کے محمولات سے اے ماؤن مفعول بھی وجاتا دا اس کو جو موضوع بن سکے مطلوب کے محمول کے لیے. اے مطلوب دے محمول دا نام کی ہے؟ اکبر. شکر ہے کوئی آئی گیا ہے. تو بس تحقیق حاصل ہو گیا مطلوب تحقیق حاصل ہو گیا شکل اول سے. اول سے. جی بس اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے اس شے کو جو موضوع بن سکے مطلوب کے محمول کا، پس تحقیق حاصل ہو گیا مطلوب شکل اول سے. بس اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے اس شے کو وہ جو موضوع بن سکے محمول کا موضوع ہاں مطلوب کے محمول کے لیے مطلوب کے محمول کے لیے موضوع بن سکے تو پس تحقیق حاصل ہو گیا مطلوب. او ما ہوا محمول علی محموله فمن الشکل الثانی. یا مطلوب کے موضوع کے جو محمولات ہیں ان میں سے وہ پایا تو نے جو مطلوب کے محمول کا بھی محمول بنتا ہے. جس طرح وہ اصغر کا محمول بنتا ہے نا اسی طرح وہ اکبر کا بھی. تو اب نتیجہ حاصل ہوگا شکل ثانی سے. جی اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے وہ جو کہ مطلوب کے محمول کا محمول بنے موضوع نہ بنے تو اب نتیجہ آیا شکل ثانی سے واجہ حاصل ہوگا. ہوا ہے شکل ثانی سے. وہ مطلب حاصل ہوگا مطلوب سنیں یا اے پیچھے عطف پا کے او فین وجاتا پس اگر پائے تو بس اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے مطلوب کے موضوع کے محمولات سے اس ماد جگہ تے مال ہے جو اس کو جو محمول بنے مطلوب کے محمول ہو مطلوب کے محمول پر تو ہن او فقط حاصل پس تحقیق حاصل ہوگا مطلوب حاصل ہوگا مطلوب شکل ثانی سے. جی بس اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے محمولات سے اس شے کو وہ جو محمول ہو مطلوب کے محمول پر بس یہ شکل ثانی بس نتیجہ نکل جائے گا. فقط حاصل پس تحقیق حاصل ہوگا مطلوب شکل ثانی سے. دو کنیاں ہو گئی ہیں دو اگے جی او من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشکل الثالث او محمول لمحموله او محمول لمحموله ہاں فمن الشکل الرابع. بس یا مطلوب کے موضوع کے لیے جو موضوعات ہیں ہمارے پاس وہ ان سے ہم نے وہ پایا جو مطلوب کے محمول کا بھی موضوع بنتا ہے تو اب نتیجہ حاصل ہوگا شکل ثالث سے. اب نتیجہ حاصل ہوگا شکل ثالث سے. کیا کہ جی یا مطلوب کے موضوع کے اور پیچھے فین وجاتا من محمولات موضوع ہونی فین وجاتا من موضوعات موضوع المطلوب جی اگر پائے تو مطلوب کے موضوع کے موضوعات سے یعنی مطلوب دے موضوع وچتا تو موضوع بنیا پہ تے مطلوب دا موضوع کی بنیا ہوندا محمول یہ ہن سغرے وچ تا دے اس کی بنی پی موضوع تے کبرے والے پاسے پائے تو وہ جو موضوع ہے مطلوب کے محمول کے لیے اب دونوں میں موضوع بنی نا تو اب حاصل ہوگا اب حاصل ہوگا مطلوب شکل ثالث سے. شکل ثالث سے. سنی ہن پیچھے عطف پائے نو یا پائے تو مطلوب کے موضوع کے موضوعات سے وہ جو محمول بنے مطلوب کے محمول کا. دونوں پاسے باہر نکل گئی کہ کون نکلی بس
اگر پائے نہیں پس پس حاصل ہوگا مطلوب او بیماری او جملہ نہیں پہ نال جڑدا فقط حاصل المطلوب نال نہیں پہ لگدا تیرے کولوں جی حاصل ہو گیا مطلوب شکل ہوگا مطلوب شکل رابع سنیں جی اے طریقہ ہے مولوی جی اے تقسیم ہے اے کی ہے تقسیم اے تقسیم ہے اے چار بے انج کر کے جڑا ہے نا بے جڑا ہے نا نتیجہ حاصل کرنا ہے جی چل یا پچھوں پس اگر پائے تو اگر پائے تو مطلوب کے موضوعات سے مطلوب کے موضوع کے وہ ایت وچ آؤ نہ لیکن پہلی بار نہ لو گل واضح ہو جائے کیا پائے تو ما وہ شے جو وہ موضوع ہو مطلوب کے محمول کے لیے مطلوب کے محمول ان دو وچ کی بنی موضوع بنی تو پس حاصل ہوگا مطلوب پس حاصل ہوگا مطلوب شکل ثالث سے یا پائے گا تو وہ یا پائے گا تو مطلوب کے موضوعات سے ما وہ جو محمول بنے محمول بنے مطلوب کے محمول کے لیے محمول کے لیے تو پس ہاں تحقیق حاصل ہوگا مطلوب شکل رابع شکل رابع سے جی بس اگر پائے تو مطلوب کے موضوعات سے وہ شے جو موضوع ہو مطلوب کے محمول کے لیے بس تحقیق حاصل ہوگا مطلوب شکل ثالث سے یا اگر پائے تو مطلوب کے موضوعات سے وہ جو محمول ہو مطلوب کے محمول کے لیے پس تحقیق حاصل ہوگا مطلوب شکل رابع سے پس اگر پائے تو مطلوب کے موضوعات سے وہ جو موضوع ہو مطلوب کے معمول کے لیے پس تحقیق حاصل ہو جائے گا مطلوب شکل حاصل ہوگا یا ہو جائے گا ہوگا مطلوب شکل ثالث سے پس اگر پائے تو مطلوب کے موضوعات سے وہ جو محمول ہو مطلوب کے محمول کے لیے پس تحقیق حاصل ہو جائے گا مطلوب شکل رابع سے کلو اے تقسیم پوری ہوگی آنی تکثیر من فوق جی کلو ذالک باعتبار الشرائط بحسب الکمیت والکیفیت قضا شرح المطالع شارع کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہر شکل دیاں شرطاں میں نے باعتبار کمیت کے کیفیت کے شرح مطالعے میں اسی طرح وضاحت کی گئی ہے پڑھیاں نے ہو کہ کون نہیں پڑھیاں کل یہ باعتبار شرائط کے باعتبار کمیت کے اور کیفیت کے جیسا کہ اور قامت کیف شکل اول دی کی شرط ہے اے مطلب ہے جی جیسا کہ شرح مطالعے میں کل یہ باعتبار شرائط کے باعتبار کمیت اور کیفیت کے شاباش جیسا کہ شرح مطالعے میں شاباش اور جی یہ باعتبار شرائط کے باعتبار کمیت اور کیفیت کے اسی طرح شرح مطالعے میں وقت جیسا کہ جیسا اسی طرح کے دماغ حد ہوگی قضا ہے پہ وہ والا دے دینے جیسا کہ شرح مطالعے کمال علی گل نہیں وقت عبر المصنف رحمہ اللہ تعالی عن هذا المعنى بقوله عن التکثیر یہ جو ہم نے پوری وضاحت کی ہے نا جی کہ تقسیم کیا ہے آن تکثیر من فوق جی تعبیر کی مصنف نے اس پورے معنی سے اپنے قول آن تکثیر کے ساتھ اپنے قول عن تکثیر کے ساتھ کیا کہ یہ جو ہم نے ساری وضاحت کی ہے اس معنی سے مصنف نے تعبیر کی ہے عن تکثیر کے ساتھ ہاں جی اے تکثیر المقدمات وہ تکثیر ال کہہ دے کوئی نہیں تکثیر المقدمات چلو آخذہ من فوق من فوق کے نہ بلا ہوئے اے من النتیجہ لأنها المقصد الاعلی بالنسبة الى الدلیل آن تکثیر کا مطلب کیا ہوا یعنی مقدمات کی تکثیر یعنی مقدمات کی تکثیر کیتی ہے کہ کوئی نہیں لب کے لیاندے نے دوواں دے موضوعات بھی تے تے انہاں نو پھر فٹنگ کیتی کتھے کتھے کیڑا ہو سکدا ہے اے تکثیر المقدمات کہ کوئی نہیں دراں حال کے پکڑنے والے ہیں اوپر سے دراں حال کے پکڑنے والے ہیں اوپر سے اے من فوق متعلق آخذن کے اوپر سے کا مطلب ہے نتیجے سے کدھر سے نتیجے سے او پچھوں ویکھو میرے دیسی یارا
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਮਤਲੂਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤਰਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਅੱਧੇ ਔਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਨ ਫੌਕ ਸੇ ਯਾਨੀ ਨਤੀਜੇ ਸੇ ਕਿਧਰ ਦਲੀਲ ਕੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ مقصد اعلیٰ ہے بنسبت دلیل کے، لہٰذا پھر دلیل تو اتنے ہویا کہ کون نتیجہ کیا آکھے جی کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کی تکثیر وہ ہے نا، التکثیر الف لام عوض مضاف لے کے تکثیر المقدمات درا حال کے پکڑنے والے ہوں کن کو، مقدمات کو فوق سے یعنی نتیجے سے، یعنی نتیجے کو تھلے آئے نا، اس لیے کہ نتیجہ مقصد ہونے کے نتیجہ جڑا ہے فوق ہوندا ہے، اس لیے کہ نتیجہ مقصد اعلیٰ ہے بنسبت دلیل کی۔ اور کو بات دلیل تے مقصد نہیں نا، مقصد کی شا ہوندا ہے بجے نتیجہ بدی ہو تو دلیل دے ہی دیے، اے گل ہے جی، تو لہٰذا پھر نتیجہ فوق ہویا نا، دلیل نتیجے تے تا بدی، جے نظری ہے تو دلیل دی لوڑ ہے، تو جے نظری نہیں تے اور تحقیق تعبیر کیا مصنف نے اس معنی سے اپنے قول آنی تکثیر کے ساتھ، اور کیڑا معنی جڑا 4-5 لینا وچ بیان ہویا ہے، یعنی تکثیر مقدمات کی درا حالے کے پکڑنے والا ہو فوق سے یعنی نتیجے سے، اس لیے کہ نتیجہ مقصد اعلیٰ ہے بنسبت دلیل کے، لہذا فاہیا فوقن علت دلیل لے جی۔ اور تحقیق تعبیر کیا ہے مصنف نے اس معنی سے اپنے قول آنی تکفیر کے ساتھ، یعنی مقدمات کی تکفیر درا حال کے پکڑنے والا ہو فوق سے یعنی نتیجہ سے، اس لیے کہ نتیجہ مقصد اعلیٰ ہے بنسبت دلیل کے۔ یہ ان گل مک گئی ہوں کیڑی واہی تقسیم آن تکثیرا من فوقن، ہون الٹ ہونا ہے، ہون دلیل اللہ نتیجے ال جانا ہے، والبت تحلیل و اکثر تحلیل عکس ہے اس کا جی، اور تحلیل عکس ہے اس کا، اور تحلیل عکس ہے اس کا۔ قولو والتحلیل فی شرح المطالع کثیرا ما یورد فی العلوم قیاسات منتجات للمطالب لا علی الحیات المنطقیتی، یہ تصاہر المرکبی اسم فائل، یہ تصاہر المرکبی اعتمادا علی الفاتن العالمی بالقواعد، علل فاتن العالمی علی الفطرت العالمت الفطرت العالمات بالقواعد۔ قواعد علامہ ایک تمہید باندھتے ہیں، پھر فائن ارادہ سے بات شروع ہوگی۔ شرح مطالعے میں یہ لکھا ہے کہ بہت دفعہ علوم میں قیاسات لائے جاتے ہیں جو مطالب کے نتیجے دے دیتے ہیں، علوم میں بہت دفعہ قیاسات لائے جاتے ہیں جو مطالب کے نتیجے دے دیتے ہیں، لیکن وہ حایت منطقیہ پر نہیں ہوتے، لیکن وہ حیات منطقیہ پر نہیں ہوتے، مطلب گل سمجھ آ جاندی ہے لیکن وہ چوں شکلاں وچوں کسے شکل تے نہیں ہوندے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مرکب کے تساہل کی وجہ سے۔ مرکب کون؟ جو قیاس جوڑتا ہے، مرکب کے تصور کی وجہ سے وہ اعتماد کرتا ہے فطرت پر، ایسی فطرت جو قواعد منطقیہ کی فطرتاً عالمہ ہوتی ہے، اس پر اعتماد کر کے وہ بغیر چاروں شکلوں کے قیاس ہوتا ہے، نتیجہ سمجھ آ جاتا ہے، بات مانی جاتی ہے جی۔ شارع کہتا ہے کہ شرح مطالعے میں ہے کہ بہت دفعہ نقل کیا جاتا ہے علوم میں، لائے جاتے ہیں علوم میں قیاسات منتجہ للمطالب ہوتے ہیں، منتج المطالب ہوتے ہیں، لیکن وہ حایت منطقیہ پر نہیں ہوتے، حایت منطقیہ پر نہیں، وہی الاشکال الاربعۃ اس اتے نہیں ہوندے۔ یہ کیوں ہوندا ہے؟ مرکب کے تصور کی وجہ سے وہ تصاہل کیوں کرتا ہے؟ اعتماد کرتے ہوئے فطرت پر جو قواعد منطقیہ کو جانتی ہے، جو قواعد منطقیہ کو جانتی ہے۔ اب جدو پڑھتے سا ادو بھی یہ گل سمجھاتا سا، مثلا
ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਬ ਇਲਮ ਆ। یہ دلیل پورا سغرا کبرا نہیں، پورا سغرا کبرا یہ ہے کہ جس نے آپ کو پیسے دیے اس نے کہا ہے کہ ہر طالب علم کو 100 روپیہ دینا ہے، تو میں بھی ان طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہوں، لہذا مجھے بھی 100 روپیہ دیں۔ پوری گل تین جی، لیکن صرف یہ نہیں کرتے کہ کر سا میں بھی طالب علم ہی ہے نا، اے بجے تو نتیجہ ثابت ہو گئے کہ کوئی نہیں ہویا۔ اسی ساری انجی کرتے ہیں تو گل بھی سمجھ آ جاندی ہے، بلکہ کنے نتیجے چنگی ٹھوکی یہ کچھ تینوں کرنا چاہیے سی۔ اس پوری جی مولوی جی پورے جملے ہوندے نے، گل سمجھ آؤندی ہوندی اوتھے بھی نہ کی آکھیا ہے، اشاریاں نال کئی بار سارا کچھ ہوندا ہے، لیکن مادری زبان وچ اے دوسری چ نہیں جی۔ چلو جی، قول متن کا وتحلیل وعکسہ شرح مطالعے میں ہے، بہت دفعہ لائے جاتے ہیں علوم میں قیاسات جو نتیجہ دیتے ہیں مطالب کا، نہ کہ حایت منطقیہ پر بوجہ تساہل کرنے مرکب کے اعتماد کرتے ہوئے فطرت پر، ایسی فطرت جو جانتی ہے قواعد منطقیہ کو۔ جی، قول ماتن علیہ رحمہ کا والتحلیل وعکسہ شرح مطالعے میں ہے، بہت دفعہ لائے جاتے ہیں علوم میں قیاسات جو نتیجہ دینے والے ہوتے ہیں مطالب کا، جی، نہ کہ حایت منطقیہ پر باوجہ تساہل کرنے مرکب کے واسطے اعتماد کرنے فطرت پر جو جاننے والی ہے قواعد منطقیہ کو۔ جی، ماتن کا والتحلیل وعکسہ، والتحلیل شرح مطالعے میں شرح مطالعے میں آ گالے شرح مطالعے میں ہے، بہت دفعہ لائے جاتے ہیں علوم میں قیاسات جو نتیجہ دینے والے ہوتے ہیں مطالب کا، نہ کہ حایت منطقیہ کا۔ بھد ہو گئے منطقیہ کا، حقوقو کا بھئی اس چواں شکلاں ہوتے نہیں ہوندے، نہ کہ حایت منطقیہ پر، نہ کہ حایت منطقیہ پر۔ کمال ہے یار، میں اور سو تو اور پاس لے جا۔ مرکب کے تساہل کی وجہ سے اعتماد کرتے ہوئے فطرت پر جو جاننے والی ہے قواعد منطقیہ۔ لو جی ہون تحلیل ہو جی فائن۔ حتی ان تعرف انہ علی ای شکل من الاشکال فعلیک بالتحلیل وہوا اکثر ترتیب حتی یحصل المطلوب۔ اگر تو ارادہ کرے کہ تو پہچانا چاہے، پہچانے کہ وہ جو قیاس بنا ہے وہ کس شکل پر ہے اشکال اربع سے، تو لازم ہے تجھ پر تحلیل، لازم ہے تجھ پر تحلیل، اور یہ ترتیب کا عکس ہے، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے گا مطلوب تے فن زور تو ہن کم شروع ہونا ہی کی آکھے جی۔ شارح کہتا ہے کہ اگر ارادہ کرے تو کہ پہچانے تو کہ وہ قیاس کس شکل پر ہے اشکال اربع سے، اور جڑا حایت منطقیہ ہوتے نہیں تے نتیجہ انہیں دے دیتا ہے، لبنا ہوئے بھی چون شکلاں وچوں کیڑی شکل ہوتے ہوئے تے کی کرنا ہے تجھ پر تحلیل لازم ہے، اور یہ تحلیل ترتیب کا عکس ہے، ترتیب کا عکس ہے، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے گا مطلوب۔ پس اگر ارادہ کرے تو ارادہ کرے یہ کہ پہچانے تو کہ وہ قیاس کس شکل پر ہے اشکال اربع سے، تو پس لازم ہے تجھ پر تحلیل، اور تحلیل ترتیب کا عکس ہے، ترتیب کا عکس ہے، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے گا مطلوب۔ جی، مطلوب پس اگر ارادہ کرے تو کہ پہچانے تو کہ وہ قیاس کس شکل پر ہے اشکال اربع سے، پس لازم ہے تجھ پر تحلیل، اور تحلیل ترتیب کا عکس ہے، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے گا مطلوب۔ بس اگر ارادہ کرے تو کہ پہچانے تو وہ قیاس اس بات کو کہ وہ قیاس کس شکل پر ہے اشکال اربع سے، بس لازم ہے تجھ پر تحلیل، اور تحلیل ترتیب کا عکس ہے، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے گا مطلوب۔ فنظر الی القیاس المنتج لہ، یہ ہن چلدا پے بھی قیاس تے ہے تے حایت منطقیہ تے نہیں تے اساں نوں لبنا ہے کیڑی شکل ہے،
فانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه فالقياس استثنائي. اب نظر کر تو قیاس منتج للمطلوب کی طرف، اگر اس قیاس میں ایسا مقدمہ ہے کہ وہ مقدمہ شریک ہے مطلوب کی دونوں جزوں کے ساتھ، تو یہ قیاس استثنائی ہے. کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ اب نظر کرتوں قیاس منتج للمطلوب کی طرف، اگر اس قیاس میں ایسا مقدمہ ہے جو شریک ہے مطلوب کو مطلوب کی دونوں جزوں کے ساتھ، تو اب استثنائی ہے. وَإِنْ كَانَتْ مشارکۃ للمطلوب اسم فاعل یار مشارکۃ للمطلوب بأحد جزئیہ فالقیاس اقترانی. اور اگر اس قیاس میں ایک مقدمہ ہے جو شریک ہے مطلوب کو مطلوب کی دو جزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو یہ قیاس اقترانی ہے. لہذا انہوں کھول کے پورا کر لو. استثنائی ہے تو انہوں استثناء تے لیا کے پورا کرو، اقترانی ہے تو اقتران تے لیا کے پورا کرو. پھر اقترانی حملی ہے یا شرطی ہے، جیڑے محلے چ وڑدا او تے واڑ دیو. او سمجھے آئی. پس نظر کر قیاس کی طرف جو نتیجہ دینے والا ہے مطلوب کا. پس اگر ہو اس قیاس میں مقدمہ ایسا مقدمہ جو شریک ہو مطلوب کی دونوں جزوں کے ساتھ، تو پس قیاس استثنائی ہے. اور اگر ہے وہ مقدمہ شریک مطلوب کو مطلوب کی دو جزوں میں سے ایک کے ساتھ، تو پس قیاس اقترانی ہے. جی پس نظر کرتا ہوں قیاس کی طرف جو منتج ہے مطلوب کے لیے. پس اگر ہو قیاس میں مقدمہ ایسا مقدمہ جو شریک ہے مطلوب کی دونوں جزوں کے ساتھ، پس قیاس استثنائی ہے. اور اگر ہو مقدمہ شریک مطلوب کی دونوں جزوں میں سے ایک کے ساتھ، پس قیاس اقترانی ہے. پس نظر کر تو قیاس کی طرف وہ جو نتیجہ دینے والا ہے مطلوب کا، بس اگر ہو قیاس میں مقدمہ جو شریک ہو مطلوب کی دونوں جزوں کے ساتھ، او بکلا اے ہے جز اے تو بات واپس ہونے. اور اگر ہو وہ مقدمہ شریک مطلوب کو دونوں جزوں میں اور پڑھیا لل مطلوب تے اگو بیاخد جز اے ہے وچ بھی تے ہی ضمیر بھی تے مطلوب بھی سمجھ کونی ہوندی. مطلوب کی دونوں جزوں میں سے ایک کے ساتھ، تو بس قیاس اقترانی ہے. ثم انظر الى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى. فذلك چلو پھر نظر کر مطلوب کی دونوں طرفوں کی طرف، تاکہ تیرے بھی پھر لب کے مطلوب دی ایک طرف کتھے وے تے ایک طرف کتھے وے، یعنی مطلوب دا موضوع کیڑے پاسے وے تے مطلوب دا جیڑے پاسے موضوع ہے او صغرائی تے جیڑے پاسے محمول ہے او کبرائی. کیا کہ جی پھر تو نظر کر مطلوب کی دونوں طرفوں کہ اس قیاس کی جو جزے ہیں انہاں وچ ویکھ بھی اصغر کیڑے پاسے وے تے اکبر جدے اصغر ہے او. پھر نظر کر مطلوب کی دونوں طرفوں کی طرف تاکہ ممتاز ہو جائے تیرے نزدیک صغرا کبرے سے. جی پھر نظر کر تو مطلوب کی دونوں طرفوں کی طرف تاکہ ممتاز ہو جائے تیرے نزدیک صغرا کبرے سے. جی نظر کر تو مطلوب کی دونوں طرفوں کی طرف تاکہ ممتاز ہو جائے تیرے نزدیک صغرا کبرا سے. فذلك المشارك اما الجزء الذي يكون محكوما عليه في المطلوب فهي الصغرى او محكوما به فيه فهي الكبرى. پھر وہ مشارک جو مقدمہ مشارکہ ہے، پھر وہ مشارک یا جز ہوگی اس کی عمل جز الذی یا جز ہوگی اس کی کہ وہ محکوم علیہ مطلوب میں وہ محکوم علیہ
اس کی وہ جز ہے. جی مطلوب میں وہ محکوم علیہ ہے مطلوب میں جو محکوم علیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصغر. اس کی وہ جز ہے. تو پس وہ صغرا ہے یا وہ جز ہے اس کی کہ جو مطلوب میں کیا ہے محکوم بھی ہے. اس کے ساتھ وہ جز ملی ہوئی ہے تو پس یہ کبرا ہے. جی کیا کہ جی بس وہ مقدمہ وہ مشارک وہ مشارک یا جز ہوگا اس کی کہ جو محکوم علیہ ہے مطلوب میں. ہاں وہ کون ہے اصغر؟ تو یہ مقدمہ مقدمہ صغرا بن جائے گا. یا وہ جز ہوگی شریک بھی کے ساتھ. ہاں اب وہ مقدمہ کہ وہ جو ہے نا وہ جو مطلوب کا محکوم بھی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ کبرا ہے. پھر پس وہ مشارک یا جز ہوگا یا جز ہوگا اس کی عمل جز الذی یا جز ہوگی یا جز ہوگی وہ کہ ہے محکوم علیہ مطلوب میں ہے محکوم علیہ مطلوب پس یہ صغرا ہے یا محکوم بہی مطلوب میں تو پس وہ کبرا ہے. بس وہ کبرا جی ہے. پس وہ مشارک یا جز ہو یا جز ہے وہ جو محکوم علیہ ہے مطلوب میں پس وہ صغرا ہے یا محکوم بھی ہے مطلوب میں پس وہ کبرا ہے. پس وہ مشارک یعنی مقدمہ مشارکہ فی جو ہے یا جز ہے یا وہ مقدمہ جز ہے اس کی کہ ہے محکوم محکوم علیہ وہ جز کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے مطلوب میں اس کی جز ہے پس وہ صغرا ہے. محکوم بھی ہے مطلوب میں پس وہ کبرا ہے. پھر ثم ضمن الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمات. پھر ملایا جائے گا جز آخر کو مطلوب سے جز آخر کی طرف اس مقدمہ سے. پھر ملایا جائے گا جز آخر کو مطلوب سے جز آخر کی طرف اس مقدمہ سے. اے شاباش ہے جی. ہن جس لے او جڑی جز ہے نا جی او جڑی لبی ہے ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਮਤਲੂਬ ਦੀ ਜੁਜ਼ਾਂ ਨਾਲ. ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? مطلوب دی جزا نال. ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ. پھر ملایا جائے گا پھر ملایا جائے گا جز آخر کو آخر کو تے جی امر دا سیگا ہوئے تا بھی ٹھیک ہے جز آخر من المطلوب کو جز آخر من المطلوب کو جز آخر کی طرف جز آخر کی طرف اس مقدمے سے. اس مقدمے سے. ہاں جی کیا کہ پھر جی ملایا جائے گا جز آخر من المطلوب کو جز آخر کی طرف اس مقدمے سے. اے شاباش. ملایا جائے گا جز آخر کو مطلوب من المطلوب مطلوب سے مطلوب سے جز آخر کی طرف اس مقدمہ سے. فین تألفا على أحد التعلیفات الأربع فمن ضم إلى جزء المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز الشكل المنتج. بس تو پس اگر دونوں جزیں جب جڑی ہیں تو وہ جڑ گئی ہیں تالیفات اربع پر تو وہ جڑ گئی ہیں تالیفات تو اربع پس وہ کہ ملا ہے مطلوب کے جز کے ساتھ یعنی وہ شے جو ملی ہے کس کے ساتھ جز کے ساتھ مطلوب کی جز پاویں مطلوب دی جز ہوئے اصغر تے پاویں ہوئے وہ جڑی جز نال ہون آ کے جڑی ہے یہ حد اوسط ہے کیا ہے یہ حد اوسط ہے اور ممتاز ہو جائے گی اب شکل منتج کہ کیڑی بنی ہے کہ او جڑی جڑی ہے کیویں جڑی ہے بے اصغر دا محمول ہے تے اکبر دا یا اکبر دا یاد کوئی لگ دیا اصغر دا اصغر دا محمول تے اکبر دا موضوع ہے اے شکل اول بن گئی دو وچ محمول ہے تے جی ثانی بن گئی موضوع ہے تے ثالث بن گئی باہر کٹ دے ہوتے اے مطلب ہی جی بس اگر جڑ گئے ہیں وہ دونوں تالیفات اربع میں سے ایک پر فاتح اربع میں سے ایک تو پس وہ جز جو ملی ہے مطلوب کی جز کے ساتھ مطلوب کی جز کے ساتھ وہ حد اوسط ہے اے جز المطلوب اضافت بیانی ہو اور ممتاز ہو جائے گی شکل منتج ممتاز ہو جائے گی شکل منتج. شابہ جی پس اگر جڑی ہوں وہ دونوں جڑ گئی ہیں وہ دونوں گئی ہیں وہ دونوں تالیفات اربع میں سے کسی ایک پر پس وہ چار شکلاں وچوں تو پس وہ جو ملی ہے مطلوب کی جز کو وہ حد اوسط ہے اور ممتاز ہو گئی ہے شکل منتج. مطلوب دیاں دو جزانی اصغر تے اکبر او جڑی انہاں نال کہ جڑی ہے اے حد اوسطی اے ہن کتھے جڑی ہے تینوں شکل لب جائے گی تے نتیجہ نکل آوے گا جی جی اگر وہ
जुड़ी हैं, दोनों जुज़ें जुड़ी हैं तारीफ़ात अरबा में से एक पर। یعنی وہ جسلے مطلوب دے نال او دوسری جز ملی ہے نا، اصغر نال بھی ملی تو کندے نال بھی ملی ہے، تو وہ اگر تالیفات اربع میں سے کسی ایک پر جڑ گئی ہیں تو پس وہ جز بس وہ جو ملی ہے مطلوب کی جز کو، مطلوب کی جز کو، مطلوب دی جزا نہیں دو، اصغر تک میں غلط کہنے کی اضافت بیانی نہیں ہے جی، ہو جائے گی شکل منتج تے وَإِلَّمْ او جس لئے نال جز جوڑیے تے جے سگرا کبرا بن گیا تے پھر چما چکش خام بن جائے گی وَإِلَّمْ، اور اگر وہ دونوں جزیں نہیں جڑیں تو پھر قیاس مرکب ہے، یہ قیاس مفرد نہیں ہے، قیاس پیچھے یاد ہے قیاس مرکب بھی پڑھیا سی جیڑا اگاں ٹردا ہے، کئی مقدمے اکٹھے ہوندے نے پھر جا نتیجہ نکلدا ہے جی، پڑھیا سی پیچھے قیاس مرکب کہ کون نہیں سی آیا آیا پیچھے جی، اگر وہ دونوں جزیں جڑی نہیں ہیں آپس میں جڑی نہیں ہیں تو پھر یہ انہوں اگاں ٹورنا ہے، اور اگر نہ جڑیں دونوں جزیں تو ہوگا قیاس مرکب نہ کہ مفرد، انہوں اگاں ٹورنا ہے جی، اور اگر نہ جڑیں دونوں جزیں تو ہوگا قیاس مرکب، شاباش، اور اگر نہ جڑیں دونوں جزیں تو ہوگا قیاس مرکب، فعمل بکل واحد منہم الاعمال المذکورہ، تو پھر عمل کر تو ہر ایک کے ساتھ عمل مذکور سابقاً او جڑا پیچھے تقسیم اچ دس کے آیا ہون تو او کام کرنا ہے نال جی، کیا کہ جی پھر تو اب عمل کر تو ہر ایک کے ساتھ ان دونوں سے عمل مذکور جو تقسیم میں پڑھ کے ہیں کیا دائل اے دائل جز الاخر من المطلوبی والجز الاخر من المقدمتی کما وضعت طرفی المطلوبی فی التقسیم، اے شاباش ہے، یعنی رکھ تو جز آخر مطلوب سے اور جز آخر مقدمے سے انہاں نو آپے چن جوڑ، جیسا کہ رکھا تو نے مطلوب کی دونوں طرفوں کو تقسیم میں، پھر انہاں دے موضوعات لبے محمولات لبے، پھر انہاں نال جوڑیا، ہون سارا طریقہ او کرنا پینا ہے جی، کیا رکھ تو جز آخر کو اجل دوجیے جی آخر کو مقدمہ سے، جیسا کہ رکھا تو نے مطلوب کی دونوں طرفوں کو تقسیم میں، تو پھر اگاں ٹورنے اس کام نو جی ضروری ہو سمجھے ہی، پس عمل کر تو ہر ایک کے ساتھ ان دونوں سے اور دونوں جزاں سے عمل مذکور، یعنی رکھ تو جز آخر من المطلوب کو اور جز آخر من المقدمہ کو، جیسا کہ رکھا تو نے مطلوب کی دونوں طرفوں کو تقسیم میں جی، پس تو ہر ایک کے ساتھ ان دونوں سے عمل مذکور، یعنی رکھ تو جز آخر من المطلوب کو اور جز آخر من المقدمہ کو، جیسا کہ رکھا تو نے مطلوب کی دونوں طرفوں کو تقسیم میں، عمل کر تو ہر ایک کے ساتھ ان دونوں سے عمل مذکور، یعنی رکھ تو جز آخر من المطلوب کو اور جز آخر من المقدمہ کو، جیسے کہ رکھا تو نے مطلوب کی دونوں طرفوں کو تقسیم میں، تو ہن کی کرنا ہے فلا بدا ان یکونا کل منہما نسبت الی شیء ما فی القیاس، الی شیء ما فی القیاس، فی القیاس وَإِلَّا لم یکن القیاس منتجا للمطلوب، پس ضروری ہے کہ ہوگی ہر ایک کے لیے ان دونوں سے نسبت کسی نہ کسی شے کی طرف قیاس میں، کسی نہ کسی نسبت ہوگی، اگر وَإِلَّا اگر کوئی نسبت نہیں نکلتی ہے تو یہ قیاس منتج نہیں ہے، لہذا یہ قیاس نہیں ہے، یہ غلطی ہوگی، کیا کہ جی اب ضروری ہے کہ ہو اور دونوں جزوں میں سے ہر ایک سے نسبت ہوگی الی شیء شے کی طرف، وہ الی شیء ما فی القیاس منع کر دے، اس شے کی طرف جو کس میں جو سگرا کبرا بنے انہوں نے نسبت ہوئے گی ہر ایک ول، وگرنہ اگر نسبت نہیں جڑتی اس کی، نہ وہ موضوع بنتی ہے نہ وہ محمول بنتی ہے، جس پاس جوڑو صحیح نہیں بنتی تو یہ قیاس منتج ہے ہی نہیں ہے، وہ جز اصغر اکبر نال جڑے گی تو منتج بنے گی نا، اگر وہ ان کے ساتھ جڑتی ہی نہیں نہ ایجابن نہ سلبن تو پھر وہ قیاس ہی نہیں ہے، سمجھے ہی اے شاباش سے
پس ضروری ہے یہ کہ ہو ہر ایک کے لیے دونوں جزوں سے نسبت اس شے کی طرف جو قیاس میں ہے، وگرنہ نہ ہوگا قیاس منتج للمطلوب۔ جی پس ضروری ہے یہ کہ ہو ہر ایک کے لیے دونوں جزوں سے نسبت اس شے کی طرف جو قیاس میں ہے، وگرنہ نہ ہوگا قیاس منتج للمطلوب۔ شاباش ضروری ہے یہ کہ ہو ہر ایک کے لیے جس نے دو میں طرفہ رکھی نے مطلوب دیا، اس شے کی طرف جو قیاس میں ہے، وگرنہ نہ ہوگا قیاس منتج للمطلوب۔ فین وجدتا حدا مشترکا بینہما فقط تم القیاس وتبین تبین لک المقدمات تلکل تلکل بھی ٹھیک ہے، تلکل تلک المقدمات والاشکال والنتیجہ۔ ہاں اگر تو نے حد مشترک پا لی نا دونوں جزوں کے درمیان تو اب قیاس پورا ہو گیا، قیاس، اور تیرے لیے مقدمات بھی واضح ہو جائیں گے صغرا کبرا، اور کون سی شکل بنی ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی، اور نتیجہ بھی طرح ٹھیک آ جائے گا۔ جی کیا کہ جی اگر تو حد مشترک پا لے ان دونوں کے جزوں کے درمیان قیاس پورا ہو گیا ہے، تو پھر تیرے لیے مقدمات صغرا کبرا اور کون سی شکل بنی ہے اور اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، یہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ پس اگر پا لی تو نے حد مشترک دونوں جزوں کے درمیان او اصغر تے اکبر دونوں کے درمیان، تو پس تحقیق پورا ہو گیا قیاس اور واضح ہو گئی تیرے لیے، واضح ہو گئے، چلو تلکا سے لاکا ہے نا، واضح ہو گیا تیرے لیے مقدمات اور شکلیں اور نتیجہ۔ جی پس اگر پا لے تو حد مشترک دونوں جزوں کے درمیان، پس تحقیق پورا ہو گیا قیاس اور واضح ہو گئے تیرے لیے مقدمات، جی اشکال اور نتیجہ۔ بس اگر پا لیا تو نے حد مشترک کو دونوں جزوں کے درمیان، بس تحقیق پورا ہو گیا قیاس اور واضح ہو گیا تیرے لیے مقدمات، فقولہ فقول وہو عکسہ اے تکسیر المقدمات الی فوق وہو النتیجہ۔ کما مر وجہہ۔ اب جو علامہ نے کہا تھا نا کہ تحلیل اس کا عکس ہے، یعنی تحلیل کیا ہے؟ مقدمات کی تکسیر کرنی فوق کی طرف، کدھر؟ فوق کی طرف، وہ تھی تقسیم، مقدمات کی تکسیر نتیجے سے نیچے، یہ ہے نیچے سے نتیجے کی طرف، تو نتیجہ تو اوپر ہی ہے جی، تو وہ فوق کی طرف، اور وہ فوق کون ہے؟ جیسے اس کی وجہ گزر گئی ہے کہ لِأَنَّهَا الْمَقْصَدُ الْأَعْلَى بِالنِّسْبَةِ لِلدَّلِيلِ۔ جی جی پس قول ماتن کا وَهُوَ عَكْسُهُ، یعنی تکسیر المقدمات فوق کی طرف، فوق کون ہے؟ اور وہ نتیجہ ہے، تو نتیجہ فوق کیوں ہے؟ جیسا کہ گزر گیا وجہ اس کی، اور ٹوربا میرے دیسی بس قول ماتن کا وہو عکسہ، یعنی تکسیر المقدمات فوق کی طرف اور فوق نتیجہ ہے، جیسا کہ گزر گئی ہے وجہ اس کی۔ جی بس قول اس کا وہ عکسہ، یعنی تکسیر المقدمات فوق کی طرف، وہ نتیجہ ہے، اور وہ فوق نتیجہ ہے، اور وہ فوق نتیجہ ہے جیسا کہ گزر گئی ہے وجہ اس کی۔ والتحدید اے فعل الحد، اے فعل الحد۔ اچھا جی انحائے تعلیمیہ کون ہیں؟ وہ تقسیم ہے اور تحلیل ہے اور تحدید ہے۔ تحدید کا معنی ہے فعل الحد۔ کیا کہ جی انحائے تعلیمیہ میں سے تیسرا ہے تحدید، تحدید ہے فعل الحد، تحدید کا معنی ہے فعل الحد، فعل الحد۔ چلو جی اور تحدید عطفی پیچھے پاویں تقسیم تے پاویں کس تے پا؟ تحلیل تے پا۔ چلو جی اور وہ تحدید یعنی فعل الحد۔ جی اور تحدید یعنی فعل الحد، اور تحدید یعنی فعل الحد۔ قوله والتحدید اے فعل الحد، یعنی ان المراد بالتحدید بیان اخذ الحدود، فکان المراد المعرف۔ بس شارع کہتا ہے یہ جو مصنف نے فرمایا نا والتحدید اے فعل الحد، یعنی مراد تحدید سے ہے حدود کے اخذ کا بیان، بتعریف کی میں بنائی دیے،
چٹنی کیویں کٹی دیے کیا کہ جی شارح کہتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ مراد فعل الحد کا مطلب ہے کہ مراد وہ آکھنا بالتحدید اے فعل الحد یعنی اخذ حدود کا بیان بے تعریف کیویں بنائی دیے تعریف اے مطلب ہی جی چلو جی قول ماتن کا بالتحدید اے فعل الحد یعنی یہ بات کہ مراد تحدید سے اخذ حدود کا بیان ہے قول ماتن علیہ الرحمہ کا والتحدید اے فعل الحد یعنی یہ بات کہ مراد تحدید کے ساتھ حدود کے اخذ کا بیان ہے تو اے بیان و طریق اخذ حدود الاشیاء شیاں دی تعریف بنانے دا طریقہ کیے جی قول ماتن کا والتحدید اے فعل الحد یعنی مراد یعنی یہ بات کہ مراد تحدید سے ماتن بچ آئے پہ حدود کے اخذ کا بیان کی مطلب ہے بشید تعریف کیویں بنائی دیے مکان المراد المعرف مطلقا بس یہ جو علامہ نے کہا ہے نا بالتحدید اے فعل الحد اے فعل الحد تو حد جو ہے نا جی وہ تو اکثر ہوتی ہے جو ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے تو پھر یہ تو شامل ہوگا حد تام اور حد ناقص کو رسم تام اور رسم ناقص تو نکل جائیں گے کہ نہیں نکلیں گے اس لیے جواب دیا ہے کہ یہاں مراد معرف مطلق یہاں حد تام ہو ناقص ہو رسم تام ہو اور بے خاصیت ہے بھئی برابر ہے کہ ہو حد تام ناقص رسم تام یا رسم ناقص معرف مطلقاً کیا کہ سوال ہے کہ علامہ نے کہا ہے نا بھی فعل الحد تحدید کا معنی کیا ہے حد بنانی تو حد تو کہتے ہیں منطقیوں کے نزدیک حد تام اور حد ناقص کو تو معرف کی تو دو قسمیں اور بھی ہیں رسم نکل گئی تو اس کا جواب دیا ہے کہ مراد معرف مطلقاً ہے کیا ہے مطلقاً ہے مانا کر لے پچھلا کرنا ہے جی رند ہے جی اگے چل اے ویکھ کیا لکھا آشیت عطف کندے بندے ذاتیات پچھو نا اخذ الحدود جی بس ذاتیات بس یہ مراد تحدید سے حدود کا اخذ ہے اور اشیاء کی ذاتیات کا اخذ ہے یہ مراد ہے تو بشاید ذاتیات کی میں لبی دینے تے ارضیات کی میں لبی دینے کیا کہ جی تحدید سے مراد حدود کے اخذ کا بیان اور شے کے ذاتیات کے اخذ کا بیان ہاں تو بچ دسیا بھی حد تو مراد معرف مطلق ہون مانا کر اس دا قول ماتن کا والتحدید اے فعل الحد یعنی یہ بات مراد تحدید سے اخذ حدود کا بیان اور اشیاء کے ذاتیات کے اخذ کا بیان اے وچی اور ہے مراد معرف مطلقاً جی قول ماتن علیہ الرحمہ کا والتحدید اے فعل الحد یعنی یہ بات کہ مراد تحدید کے ساتھ حدود کے اخذ کا اور دیکھنا حاشیت ہے کان المراد یعنی کان المراد من التحدید حین کون المراد من التحدید فعل الحد ہے نا اس سے مراد معرف مطلقاً نے پامیں جیڑا ہوئے حدود کے اخذ کا بیان اور اشیاء کے ذاتیات کے اخذ کا بیان شاباش شاباش اور مراد معرف مطلقاً اگے جی قول ماتن علیہ الرحمہ کا والتحدید و فعل الحد یعنی یہ بات کہ مراد تحدید سے دو گلانی اخذ حدود کا بیان ہے اور اشیاء کی ذاتیات کے اخذ کا بیان ہے تو وچ جڑا جملہ متعارضہ طور پر ہے مراد معرف مطلقاً وذالکا شیئن یار شے ایک ہی ہویا آخر تیرا سا کے سک جاندہ ہے اجھے تو جوان ہونا ہی یار فلا بد ان تدع ذلك الشيء پھر مڈو پڑھ
وذالک آخر تے چپ کر جو وہ ایک استاد ہونا کیا واہ موج ہے آخر تے وقف کر دو پتہ نہ لگے بھی راب ہے کی ہے جی وذالک بأن يقال اذا اردت تعریف شیء فلا بد ان تضع ذلك الشیء فتطلب جميع ما هو عام منه فتحمل عليه بواسطة او بغيرها وتميز ذاتیات عن الارضیات بیان صبر کر ہن ان دے طریقہ کی ہے وہ یہ یعنی کیویں بنائی دی یہ تعریف یہ بائیں طور کے یوں کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو مثلا انسان کی تعریف کا او شے انسان کی تو ضروری ہے کہ رکھ تو اس شے کو ہوں اس انسان نو میدان چ رکھ اب کیا کر تو اب یہ ہے مطلوب سے مبادی کی طرف دوڑ اور طلب کر تو تمام وہ جو اس شے سے عام ہیں وہ سارے لب جڑے اند کولوں لب انہاں عاماں وچوں کچھ جنساں ہون گیاں تو کچھ عرضے عام ہون گیاں یہ لباں گے جی سمجھے وہ سارے لب پھر کیا کر پھر تو ان کا حمل کر اس شے پر واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے کیا کر حمل کر اس پر واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے واسطے کے ساتھ حمل او ویخ جیسے جوہر کا حمل جسم مطلق کا حمل جسم نامی کا حمل انسان پر کس کے واسطے سے حیوان کے عمل کے واسطے کے ساتھ ہاں کیونکہ حمل انسان کا حمل حیوان کا حمل ہے انسان پر تو وہ سارے حیوان کی جز ہیں لہذا ان کا بھی حیوان کے واسطے سے عمل ہو گیا جی بغیر ہا کا مطلب کیا ہے جیسے حیوان کا عمل کس پر اور ناطق کا عمل انسان پر سنیں اندنے اولا یہ ہے کہ اس سے مراد اور چیز لی جائے بالواسطہ بغیر الواسطہ یعنی حمل بے طریق الفکر والنظر یا بغیر بے طریق نظر فکر کے اے مطلب واسطہ غیر واسطہ کا سنیں اب حمل کر کے دیکھ سنیں پھر اس کے بعد کیا کر وہ جتنے عام مل گئے ہیں جتنے انہوں نے لے جا اتنے پٹھی دے انہوں دے وچ اتنے پا کے ویخ انہاں وچ اس میرے مطلوب دے جڑی میں شے دی تعریف کرنی ہے انہاں وچ ذاتیات کنے نے تے ارضیات کنے نے انہوں وکھریاں کر انہوں وکھریاں کر سنیں اے شاباش سے اون کیویں وکھرے ہونے نے وہ اگاں پاڑی عبارت پچھلی گل سمجھ آئی ہوں کیا کہ بھی یہ یوں کرنا ہے کہ جس شے کی تعریف کرنی اس کو رکھیں اور رکھنے کا مطلب تصور ہے اور میدان تھوڑی رکھنی باہر بھی کٹ کے میز تے بھاری ہیں جی اس کے ان چیزوں کو جو عام ہے اس سے جو عام ہے جن کا یہ خاص جن کی نظر سے یہ خاص ہے وہ سارے عام اکٹھے کریں پھر ان کا حمل کریں اس پر واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے پھر اس کے بعد ان سارے عام میں سے امتیاز کر کس کا ان ذاتیات واجہ ان جو عام ملے ہیں اور کوگو انسان دے نظر و حیوان بھی عام ہے کہ کوئی نہیں تے ماشی بھی اے مطلب دیسیہ پڑھ کے دیکھے مصیبت ان میں پھر تو امتیاز کر وہ جتنے عام ملے ہیں کہ ان میں ذاتیات کون سے ہیں اور ایک ہی میں پتہ لگنا ہے بھی ذاتیات دا تے کندہ ارضیات دا سنیں اے شابہ سے کی میں بیان تعود ما ہوا بین ثبوت لہو او ما یلزم من مجرد ارتفاعی ارتفاع نفس ماہیتی ذاتیاً وما لیسا کذالک اردن اردنی ارضین بائیں طور کے شمار کر تو وہ جو ما ہوا ایک بات کیوں پڑھی ہوں ایشا بس شمار کر وہ جو بیننی ما ہوا بین ثبوت لہو عبارت کیوں میں تڑکڑوں تو بین پڑھنے بغیر برباد پہ کرنا ہے کہ تو شمار کر ان کو او جڑے سارے عام لبے نے نا انہاں نو کیویں پڑتال کرنی ہے کہ ذاتی ہے تے وہ تو شمار کر ان کو جو بین ثبوت ہیں تیری اس شے کے لیے آگے کیے یا وہ جو لازم ہیں یا میں مجرد ارتفاع ہی ارتفاع نفس المائیت
کہ اگر وہ عام اگر ختم ہو جائے تو اس شے کی ماہیت ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ عام اس قسم کا ہے تو یہ اس کی ذاتی ہے۔ اور کوگو بھی انسان دے وچوں حیوان اڑا دئیے تو انسان دی جڑی پوری ماہیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو لہذا پتہ لگ گیا حیوان کی انسان دی ذاتی ہے۔ جی کیا کہ جی وہ یوں کرنا ہے کہ وہ جو تم نے عام لیا ہے وہ بین ثبوت ہے اس شے کے لیے، یا وہ لازم ہے یا لازم آتا ہے اس کے اس صرف ارتباط سے، اس کے صرف ارتفاع سے اس ماہیت کا ارتفاع۔ یہ دو چیزیں نہیں دو چیزیں سننا جی بھی وہ جو چیز ہے یا بین ثبوت ہے اس شے کے لیے، اس کا ثبوت اس کے لیے بالکل واضح ہے، یا وہ شے ایسی ہے کہ اس شے کی اگر نفی کر دیں تو ماہیت کی نفی ہو جائے۔ دو میں سے جڑی چیز بھی پائی گئی اے نشانی ہے کہ یہ شے کی ذاتی ہے۔ اور سنیں ہی کہ بھئی وہ جو چیز ہے نا، وہ جو عام ملا ہے تجھے، یا تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت بالکل واضح ہے کس کے لیے، اس شے کے لیے، یا وہ شے وہ ہے کہ لازم آتا ہے صرف اس عام کے ارتفاع سے۔ کس کا ارتفاع؟ نفس ماہیت کا ارتفاع۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ اس کی ذاتی ہے۔ جی اے شاباش ہے جی۔ اور وہ جو اس طرح نہیں ہے، وہ جو جس کا ثبوت بھی بین نہیں ہے یا اس کے ارتفاع سے ماہیت کا ارتفاع لازم نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ اس شے کا عرض ہے، عرضی ہے۔ کیا ہے؟ عرضی ہے۔ ہن مانا کرتے ہیں اور یہ بائیں طور کے کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو شے کی تعریف کا، تو پس ضروری ہے یہ کہ رکھے تو اس شے کو اور طلب کرے تو تمام وہ جو عام ہیں شے سے اور حمل کیے جاتے ہیں شے پر، واسطے کے ساتھ یا واسطے کے بغیر۔ کوئی عام دا خاص سے حمل ہوندا ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو جی۔ اور ممتاز کرتوں ذاتیات کو عرضیات سے، اوکے میں بائیں طور کہ شمار کرتوں ذاتی بِأَن تعدہ ذاتی، کس کو؟ ما ہوا تے ما یلزم کو، بائیں طور کے شمار کرتوں اس کو جو بین ثبوت ہے اس شے کے لیے، یا وہ کہ لازم آتا ہے اس کے صرف ارتفاع سے، نفس ماہیت کا ارتفاع، تو اس نو شمار کر کیڑی شے؟ ذاتی۔ اور وہ جو یعنی وہ عام جو نہیں ہے اس طرح شمار کر تو اس کو عرضی۔ جی اور یہ بائیں طور کے کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو شے کی تعریف کا، پس ضروری ہے یہ کہ رکھے تو اس شے کو اور طلب کرے تو تمام وہ جو عام ہیں اس شے سے اور حمل کیے جاتے ہیں اس شے پر۔ سارے عام نہیں جنہاں دا حمل بھی ہوئے کہ وہ کہ جی واسطے کے ساتھ یا واسطے کے بغیر، یعنی نظری یا بدی۔ اور ممتاز کر تو ذاتیات کو عرضیات سے، بائیں طور کے شمار کر تو ان کو، وہ شمار کرتوں اس کو جو بین ثبوت ہے شے کے لیے، یا وہ اس کے صرف اس کے ارتفاع سے نفس ماہیت کا ارتفاع، دونوں میں سے کوئی بھی ہو کہ اس کا ثبوت بین ہے یا اس کے ارتفاع سے نفس ماہیت کا ارتفاع ہوتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ اس کو شمار کر ذاتی، اس کو شمار کر عرضی۔ جی اور یہ بائیں طور پر کہ کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو کسی شے کی تعریف کا، پس ضروری ہے یہ کہ رکھے تو اس شے کو اور طلب کرے تو تمام وہ جو عام ہے شے سے اور حمل کیے جائیں گے اس پر کسی واسطہ کے ساتھ۔ نہ بے تمام وہ جو عام ہے اس سے اور حمل کیے جاتے ہیں وہ اس شے پر، لیکن حمل آگے دو ہے، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطہ، بھی عام بھی ہوئے تو اندہ حمل بھی ہوئے۔ اور ممتاز کر تو ذاتیات کو عرضیات سے، کس طرح؟ بائیں طور پر شمار کرتوں ذاتی، کس کو؟ ما اس کو وہ جو بین ثبوت ہے شے کے لیے، اس شے جڑی جنہوں سے معرف بنائے اس کے لیے، شے کو جو لازم ہے، یا وہ جو کہ لازم آتا ہے
اس ماں کے صرف ارتفاع سے اس ماں کے صرف ارتفاع سے نفس میت کا ارتفاع لازم آتا ہے، ذاتی اس کو شمار کر دوں، ذاتی اور وہ عام اور وہ عام جو نہیں ہے اس طرح شمار کر تو اس کو عرضی اور دیکھ حاشیے تھے حاصل الفرق یہ ہے کہ وہ شے جو سچی آتی ہے شے پر، جو سچی آتی ہے شاید بات اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ کہ وہ ضروری و ثبوت ہے اس کے لیے، کیا ہے ضروری ثبوت ہے اس کے لیے، کہ میں ضروری و ثبوت دا کی مطلب ہی سن اس حیثیت سے کہ نہیں محتاج وہ شے اپنے ثبوت میں جاعل کے جعل کی طرف، بلکہ محال ہے جعل کا تخلل، تو پس وہ ذاتی ہے اس کے لیے۔ اور شے جڑی ہے نا شے دا وجود ہی تو دے ذاتیات نال ہے نا، اس تو بغیر تو ہے ہی کون نا بھئی شے جو ہے اس کے جو معرف ہے اس کا جو وجود ہے وہ اس کی جنس کے ساتھ اور فصل کے ساتھ ہے، اس کے سب بغیر تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو جہاں درمیان میں جعل ہوتا ہے نا بھئی اینو ایندے واسطے بنایا، لہذا پہلو او ہے پھر اینو اندے واسطے ثابت کیتا، تے ذاتی اگر انج ہوئے تے اندہ مطلب ذاتیات تو بغیر بھی شے ہے تے پھر اے نال جوڑیاں انج ہو نہیں سکتا کو گوا بھئی انسان ہوئے تے نہ حیوان ہوئے تے نہ ہوئے، بعد انہاں نو اندے واسطے ثابت کریے، اے غلط ہے۔ انسان ہونا ہی تا ہے جدوں دا مجموعہ ہونا ہے جی، اس تو بغیر ہونا ہی نہیں، اے مطلب ہی کہ درمیان میں کسی جعل کا واسطہ نہیں ہے، درمیان میں اور جہالت نہیں ہو، جعل دخل دینا بے اینو ایندے واسطے بنانا، اے مطلب ہی۔ تو لہٰذا جب اس طرح ہو ضروری و ثبوت کہ درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں، تو یہ کیا اس شے کی بول چاہ یہ ذاتی ہے، اور وہ شے جو سچی ہے شے پر اور ہو ثبوت اس شے کا اس کا شے کے لیے محتاج کدھر تو یہ عرضی ہے، کیونکہ ذات سمجھائی ہو کہ اگر درمیان میں واسطہ ہو تو یہ عرضی ہے، واسطے کے بغیر ہے تو یہ ذاتی ہے۔ دھیان کریمہ نے کیا کیونکہ ذاتیات کی شان ہونا ان کا ضروری ثبوت اور ارضیات کی شان ہونا ان کا ممکنہ ثبوت، سنیں ہی اسی طرح ممکن ہے امتیاز ان کے درمیان ایک اور طریقے سے بائیں طور کہ وہ جو سچی ہے شے پر نہیں خالی دوجا طریقہ دسا دوجا نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی وہ اس حیثیت سے کہ لازم آئے گا اس کے ارتفاع سے نفس ماہیت کا ارتفاع خارجاً و ذہناً، تو اول ذاتی ہے اور ثانی عرضی ہے، پس ذاتی کا پس شان ذاتی کی عدم انفکاک کس سے جس مرتبے میں بھی فرض کی جائے برخلاف عرضی کے، کیونکہ وہ عوارض غیر لازمہ سے ہے ظاہر ہے الاخر۔ یہ کو مثال دیتی ہیں جی اگر ٹورن تطلب جمیع ما هو مساو له فیتمیز عندک الجنس من الارض العامی والفصل من الخاصتی۔ بس اب اس وہ جو شے ہے جس کی تعریف کرنی ہے اس کے عام ہم نے تلاش کر لی ہیں، اور ہم نے اس عام میں سے ذاتی اور عرضی بھی وکھری کر لی ہے، وہ جڑا عام ذاتی و جنسی وہ جڑا عام ذاتی جنس، اب تلاش کریں اس شے کے تمام وہ جو شے کے مساوی ہیں، تمام وہ جو ان تھے عبارت مختصر تلاش کر کے پھر ان میں امتیاز کریں کہ ان میں ذاتی کون ہے اور خاصہ کون ہے۔ عام تلاش ہو گئے، عام دو ہوندے نے جنس تے عرض عام، اب اس کے مساوی تلاش کرنا ہے، جو شے کے مساوی ہوتا ہے وہ شے کی فصل ہوتی ہے یا شے کا خاصہ ہوتا ہے جی، تو اب شے کے مساوی جو تلاش کرنے ہیں سارے، پھر ان میں بھی امتیاز کرنا ہے کیا ان میں سے ذاتی کون ہے اور عرضی کون ہے، ان میں سے تو وہی طریقہ ہے کہ اس کا ثبوت بیان ہے یا اس کے ارتفاع سے شے کا ارتفاع ہے، یہ ذاتی ہے تو یہ فصل ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ عرضی ہے یعنی خاص ہے۔ تو اب تیرے لیے جنس بھی تجھے پتہ چل گئی عرض عام سے، اور تجھے فصل بھی پتہ چل گئی خاصے سے، کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں کیا جی
اب تو تلاش اب دوسری طلب شروع ہے، کی طلب شروع ہو گئی. عام مل گیا ہے، ہمیں جنس اور عرض عام کا پتہ چل گیا کہ اس شے کی جنس یہ اور عرض عام یہ ہے، اور اب تلاش کرنا ہے جو اس شے کے جمی جو شے کیڑا جن دی تعریف کرنی اس کے جو مساوی ہے. مساوی ہیں وہ تلاش کرنے تو جب سارے مساوی تلاش ہو گئے اب ان میں امتیاز کرنا ہے، ان میں ذاتی کون ہے، کون ہے اور عرضی کون ہے. وہی دو طریقے ہیں. تب جب یہ طریقہ جاری کر لیں گے تو اب جنس کا بھی پتہ چل گیا، فصل کا بھی پتہ چل گیا، عرض عام کا بھی پتہ چل گیا، خاصے کا بھی پتہ چل گیا. اب ہم جو معرف بنانا چاہیں گے وہ بنا لیں گے. حد تام بنانی ہے، حد ناقص بنانی ہے، رسم تام بنانی ہے، رسم ناقص بنانی، سارے بنا لیں گے جی. اور طلب کرتوں تمام وہ جو مساوی ہیں اس شے کے، کیڑی شے اذا اردت تعریفہ شے، ان وچ جڑی شے رکھ گئے ہیں جڑے انسان. تو سنیں یہ جلے مساوی لب گئے تو کوئی عبارت مختصری، پھر ممتاز کر تو کن کو، ذاتیات کو عرضیات سے. وہ کس طرح بیان تعودہ الاخری، وہ ساری عبارت نال ہی سمجھ آ گئی جس سے سارا کچھ ہو جائے گا. ہوں آ کے گوا پس ممتاز ہو جائے گا تیرے پاس، بس ممتاز ہو جائے ہو جائے گی تیرے پاس جنس عرض عام سے اور فصل خاصے سے. ہاں جی شابہ اور جی. طلب کر تو جمی وہ جو مساوی ہیں اس شے کے، پس ممتاز ہو جائے گی تیرے پاس جنس عرض عام سے اور فصل خاصے سے. شابہ شابہ. اور طلب کر تو تمام وہ جو مساوی ہے اس کے لیے پس ممتاز ہو جائیں گے، پس ممتاز ہو جائے گی تیرے نزدیک جنس عرض عام سے اور فصل خاصہ سے. ہونے تیرے کو مٹیریل آگے سما تو رکے بو یا کس من شئتا من اقسام المعرف بعد اعتبار شرائط المذکورۃ فی باب المعرف. لہذا اب تیرے پاس تجھے عرض عام بھی مل گئی ہے، جنس بھی مل گئی ہے، خاصہ بھی مل گیا، فصل بھی مل گئی ہے. اب تو اس کی 4 قسموں میں سے جون سا معرف بنانا چاہتا ہے وہ، لیکن وہ جو شرطیں پڑی ہیں باب المعرف میں ان کا لحاظ کرنا ہے جی ان شرطوں کا لحاظ کرنا ہے، جس طرح یہ شکلوں کے اندر ان کی شرطوں کا لحاظ ہے جی. پھر مرکب کر تو جون سی قسم چاہتا ہے تو معرف کے اقسام سے شرائط مذکورہ فی باب المعرف کے اعتبار کے بعد، شرائط مذکورہ فی باب المعرف کے اعتبار کے کہ وہ معرف معرم کے مساوی ہو معرفت جہالت میں یا اجلا ہو. وہ جڑی شرطاں پڑھیاں سن ان دے نال عام نہ ہوے، خاص نہ ہوے، مبین نہ ہوے، کوئی شاید جو چاکا جا پیندا ہوے کوئی. پھر مرکب کر تو جون سی قسم چاہے تو معرف کے اقسام سے شرائط مذکورہ فی باب المعرف کے اعتبار کے بعد. جی. پھر مرکب کر تو جس قسم کو چاہے تو معرف کے اقسام سے شرائط مذکورہ فی باب المعرف کے اعتبار کے بعد. وہ اتنے مصنفین دے نام لکھے ہوندے نا جی محمد عبد الحی رحمہ اللہ، تو میں انہوں چومنا مطلب اگلا ویکھیا کہ منطق دی کتاباں چومدا رہندا سی، اپنی اکھاں نال ویکھیا لیسن اساں تے پھر سبق سن کے ویکھیا، میں نام لکھے نا تو چومدا جی کی پتہ ہوندا بھئی چور دی اکھ چور والی ہوندی ہے جی، انہیں پٹھے مانے کڑنے ہوندے نے کہ ہم نے ان کو دیکھا تو منطق کی کتابوں کو بوسہ دیتے تھے. والبرہان ای الطریق الی الوقوف علی الحق. بس کتنے آگے نے انہائے انہائے تعلیمیہ میں سے 3 آگے، کون؟ تقسیم، تحلیل اور تحدید. والبرہانوں اور برہان یعنی طریقہ وقوف علی الحق کا کیا کہ جی انہائے تعلیمیہ میں سے چوتھا ہے برہان یعنی طریقہ وقوف علی الحق کا، یعنی طریقہ علی الوقوف، طریقہ حق پر واقفیت پانے کا طریقہ، طریقہ حق پر واقفیت پانے کی طرف. بڑھیا اور دلیل دے کے کوئی مطلب صحیح نکلے، اور پٹھیاں دلیلاں دے کے نتیجے غلط، عقیدیاں دے بیڑے غرق تے عملاں دے بھی بیڑے غرق. بھئی اے جڑا نا اے بھی ضروری ہے جی. اور برہان یعنی طریقہ واقفیت کا حق پر
پر جی اور برہان یعنی طریقہ واقفیت کا حق پر اور برہان یعنی طریقہ واقفیت کا حق پر اگے والعمل بہی کتنی ہو گیا پنجویں اور عمل کرنا اس پر جی اور اور عمل کرنا جدو حق واضح ہو جائے کی ہو جائے واضح ہو جائے تے او جڑا عقیدہ ہے وہ بھی رکھنا ہے تے جڑا عمل کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے سنیں اور عمل کرنا حق پر جی اور عمل کرنا حق پر جی اور عمل کرنا حق پر اے پھر اگلا پھر پڑھیں گے چل رہے قولہ والبرہان ای الطریق الى الوقوف علی الحق دھیان کرے جوے ایل یقین ان کان المطلوب علما نظریا وعلی الوقوف علیہ والعمل به ان کان علما عملیا بس توجہ کریں ماتے نے کہا تھا برہان یعنی طریق الی الوقوف علی الحق تے والعمل بہی وہ غلطی لگ گئی استغفر اللہ اے برہان دیتا داخلی علی الوقوف علی الحق تے وقوف علی العمل بہی دھیان قریب ہے توجہ کری علی الحق سے مرادی یقین کیا علی الحق سے مراد ہے یقین یقین یعنی برہان کیا ہے برہان طریق واقفیت کا حق پر یعنی یقین پر اگر مطلوب علمی علم نظری ہے اگر مطلوب علم نظری ہے یعنی اگر صرف وہ عقیدے کی بات ہے تو اب اس پر یقین کرنا کہ ایک گل ٹھیک ہے ایک گل ٹھیک ہے اور اگر اس پر عمل بھی کرنا ہے تو پھر وقوف علی الحق والعمل بہی اگر ہے مطلوب علم عملی مطلوب علم عملی ہے عملی ہے علم عملی ہے بھئی وہ جو مطلوب ہے نا مطلوب وہ صرف کیا ہے وہ علم نظری ہے کیا ہے علم نظری ہے نظری کا مطلب ہے بھی صرف وہ نظریہ ہے کیا صرف نظریہ مثلا اللہ وحدہ لا شریک ہے اے صرف عقیدہ ہے اے صرف اس عقیدے اتے کوئی عمل کو نہیں ہے گا وہ اطاعت وکری شاہ نا کیڑی اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ صرف عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ صرف عقیدہ ہے اے وے علم نظری علم نظری یعنی صرف نظریہ جی یا یہ ہے کہ عقیدہ بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو نماز فرض ہے یہ مطلوب نظری بھی ہے اور مطلوب عملی بھی ہے نماز فرض ہے یہ مطلوب نظری بھی ہے اور مطلوب عملی بھی ہے آگے سمجھے یہ مطلب ہے کہ برہان سے کیا مراد ہے کہ طریق واقفیت کا حق پر اور عمل کرنا اس کے ساتھ یا وہ مطلوب علم نظری ہے تو صرف اس پر کیا ہے عقیدہ کی یقین کرنا کہ یہ ٹھیک ہے اور اگر وہ مطلوب علم عملی ہے تو اب عقیدہ بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے قول ماتن کا والبرہان یعنی طریق الی الوقوف علی الحق یعنی یقین یعنی صرف یقین اگر ہے مطلوب علم نظری یہ نظری بدی نہیں جائے گا یعنی علم جو صرف نظری ہے بھی وہ صرف اس کو ماننا ہے اور اگر پھر جوڑنے پیچھے برہان طریق وقوف علی الحق اور عمل بہی اگر ہے مطلوب علم عملی اے مطلب بھی نظری تے عملی بھی نظری بھی عقیدہ تے عملی بھی عمل بھی کرنا ہے عقیدے نال جی قول ماتن کا اور برہان یعنی طریق وقوع واقفیت پانی حق پر یعنی یقین پر اگر ہو مطلوب علم نظری اور برہان طریق واقفیت پانی حق پر اور عمل کرنا اس حق کے ساتھ اگر ہو علم عملی اور برہان یعنی طریقہ واقفیت کا حق پر یعنی یقین پر اگر ہو مطلوب علم نظری
اور برہان یعنی طریق وقوف علی الحق اور عمل بھی اگر ہے وہ مطلوب علم عملی مطلوب علم عملی عملی کما یقال اذا اردت الوصول الى اليقین فلا بد ان تستعمل في الدلیل بعد محافظة شرائط صحت الصورت اما ضروریات الستہ تو او ما یحصل منها بصورت صحیحة وہیئة منتجة وتبالغ في التفحص عن ذلك حتى لا تشتبه بالمشهورات او المسلمات او مشبہات ولا تزئل صبر ہن مثال دیں دے جی جیسا کہ کہا جائے گا کہ جب تو ارادہ کرے نا یقین تک پہنچنے کا جب تو ارادہ کرے یقین تک پہنچنے تو کا بس ضروری ہے کہ استعمال کرے تو دلیل میں دلیل بعد محافظات شرائط صحت صورت صورت کی صحت کے شرائط کی محافظت کے بعد پہ کیڑی شکل دی شرطاں کی نے پوریاں پائیاں جان تو پھر استعمال کرے تو دلیل میں او سغرے کبرے کیا ہون ضروریات ستہ یاد ہے اور برہان دیا 6 قسمہ ضروریات ستہ میں سے استعمال کر تاکہ تجھے کیا حاصل ہو یقین حاصل ہو کیونکہ برہان وہ ہوتا ہے جس کے مقدمات یقینی ہوتے ہیں وہ ضروریات ستہ یا وہ مقدمہ کے حاصل ہو اس سے صورت سیاح کے ساتھ اور حیات منتجہ کے ساتھ کیا کہ جی اور پھر تو مبالغہ کرے پورا تفحص میں اس سے کس سے مقدمات کے استعمال سے بدیہ یا جو حاصل ہے بدیات سے ان میں پورا تفحص کرے تاکہ نہ مشتبہ ہو جائیں مقدمات کن کے ساتھ مشہورات کے ساتھ یا مسلمات کے ساتھ یا مشبہات کے ساتھ تھوڑے پیچھے پڑے تاکہ انہوں نے رل مل نہ جانے یقین تا ہونا جی سارے مقدمے یقینی جی شارع کہتا ہے کہ جب ارادہ کرے لیکن یہ تو ہے نا انہوں نے جو طریقہ منطقیوں کا تو چونکہ قرآن قطعی ہے قرآن حدیث پاک سبحان اللہ صحیح مشہور ساری موجود ہیں جی لیکن ایک ان سے جو مسائل اخذ کرنے ہیں وہ اسی طریقے سے کرنے ہیں جو قوانین ہیں جو قوانین ہیں ان کے ذریعے ان کے بغیر نہیں ہو سکتے یوں نہیں ہے کہ حدیث قرآن کو چھوڑ کر کسی کا قول آگے لے آئیں گے یا قرآن کی نص قطعی کو چھوڑ کر خبر واحد کو آگے لے آئیں گے اس طرح نہیں ہے جی یا قرآن کا عام غیر مخصوص البعض اس کے مقابلے میں جو عام مخصوص البعض اس کو آگے لے آئیں گے اس طرح نہیں کریں گے جی وہ جو ساری تفصیل پڑی ہے جی شارع کہتا ہے کہ جب ارادہ کرے تو یقین تک پہنچنے کا بس ضروری ہے کہ استعمال کرے تو دلیل میں کیا اما ضروریات الستہ او ما یحصل ہو وہ کہ حاصل ہو اس سے صورت صحیحہ اور حیات منتجہ حاصل یا وہ کہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ اس سے کیا ہو صورت سیاح کے ساتھ اور حیات منتجہ اور پھر تو تفحص میں کیا کرے مبالغہ کرے اس سے کس سے مقدمات کے استعمال تاکہ وہ مقدمات ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں تو ان کو یقینی سمجھے حالانکہ یہ یقینی نہیں ہے یہ سارے بیڑا غرق کے اتوں ہوں جڑی انی عقیدت ہوں جی یہ اسے پھر دوبارہ سمجھا دے پہ دھیان کرو جی جیسا کہ کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو پہنچنے کا یقین تک پس ضروری ہے یہ کہ استعمال کرے تو دلیل میں کیڑی شے اما کو ہونے صورت کی صحت کے شرائط کی محافظت کے بعد استعمال کرے دلیل میں کس کو یا ضروریات ستہ کو یا وہ کہ حاصل ہیں ضروریات ستہ سے استعمال کرے تو دلیل میں کس کے ساتھ صورت سیاح کے ساتھ اور حیات منتجہ کے ساتھ یعنی وہ خود 6 ہوں یا وہ مقدمے جو 6 سے حاصل ہیں تاکہ وہ یقینی ہو سکے منع کر اس دا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جب اور جیسا کہ کہا جائے گا وہ کہا گیا ماضی جو گل کی تھی ایک بار میٹنگ ہوتی پی سی بات جا جائے جو کہا لو ماضی کے مضارع وے جیسا کہ کہا 7 ورد ترجمہ لفظ آ چکے جی جیسا کہ کہا بے اینج کر کے تقریر اسی کران دے
جیسا کہ کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو وصول الی الیقین کا، پس ضروری ہے یہ کہ استعمال کرے تو دلیل میں صورت کی صحت کے شرائط کی محافظت کے بعد کیا استعمال کریں؟ یا ضروریات ستہ یا وہ مقدمے جو حاصل ہیں ضروریات ستہ سے، لیکن استعمال کس طرح کرے تو صورت سیاح کے ساتھ اور حیات شرطہ نہ بھی لحاظ کرنا تاں جا کے گل بڑھنی ہے۔ جیسا کہ کہا جائے گا جب ارادہ کرے تو وصول الی الیقین کا، پس ضروری ہے یہ کہ استعمال کرے تو دلیل میں صورت کی صحت کی شرائط کی محافظت کے بعد کن کو استعمال کرے دلیل میں؟ یا ضروریات ستہ کو، ان مقدمات کو جو حاصل ہوتے ہیں ان 6 سے، لیکن کس طرح استعمال کرے؟ صورت صحیحہ کے ساتھ اور حیات منتجہ کے ساتھ، اور مبالغہ کرے تو تفحص میں اس سے، کس سے؟ مقدمات بدیہہ کے استعمال کرنے سے، یا وہ 6 ہو گئے، یا وہ جو حاصل ہیں ان 6 سے، سنیں تفحص سے، حتیٰ کہ نہ تاکہ نہ مشتبہ ہو جائیں، کون؟ وہ مقدمات مشہورات کے ساتھ یا مسلمات کے ساتھ یا مشبہات کے ساتھ، ہاں جی، اور مبالغہ کرے تو تفحص میں اس سے تاکہ نہ مشتبہ ہو جائے وہ مقدمات مشہورات کے ساتھ یا مسلمات کے ساتھ یا مشبہات کے ساتھ۔ وَلَا تُزْئِنَا بِشَيْءٍ بِمُجَرَّدِ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِ، صبر، نہ اذعان کرے تو کسی شے کا صرف حسن ظن کرتے ہوئے اس شے کے ساتھ، بلے بلے شے بڑی ٹھیک ہے، یہ اندنے میں انے واہ نہ اذعان کیتا، اذعان کی نو اندر تصدیق نو 100% مننا یار کو جایا کیا کہ جی، نہ اذعان کرے تو کسی شے کا صرف حسن ظن کرتے ہوئے اس شے کے ساتھ، ایک او بمن تسمع منہ، یا حسن ظن کرتے ہوئے اس ہستی کے ساتھ جس سے تو نے سنا ہے، نبی تے نبی ہوئے جی تے تھلے پڑتالے، حتیٰ کہ حتی لا تقع فی مدیق الخطابت ولا ترتبط برکبت التقلید، رب کا وجہ رکبت التقلید، تاکہ نہ واقع ہو جائے تو خطابہ کی تنگیوں میں اور نہ باندھ دے تو اپنے آپ کو انی تقلید کی رسی کے ساتھ، جی لہذا بھی عقائد وچ تے اعمال وچ ایویں انے واہ نہیں، این جو کچھ پڑھ دے نہ بابیاں تحقیقاں کیتیاں نے جی، بندے دی تسلی کرا دیندے نے جی ایار رونا پہ روندے نے کہ بھی بمن تسمع من ہو، بھی جس سے سنا ہے صرف اس سے حسن ظن کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے جڑی گل کی تھی نہ جی نہیں قبال سوال ہی پیدا نہیں جانا، سوال ہی پیدا نہیں جانا، عجیب ہے جی، اور نہ اذعان کرے تو اور تفقین دے ہوتے اور تو بالغ مبالغہ کرے تفاحص میں تے انی عقیدت نہ ہوئے، اور نہ اذعان کرے تو کسی شے کا صرف حسن ظن کرتے ہوئے شے کے ساتھ یا حسن ظن کرتے ہوئے اس کے ساتھ کہ سنا ہے تو نے اس سے، ایتھے نہ اذعان کری حتیٰ کہ نہ واقع ہو جائے تو خطابہ کی تنگی میں، خطابہ پہ پڑھے جنہیں سگرے کبرے جوڑ کے ہمیں کرمال چاڑی ہوندے نے جی، اور نہ مرتبط ہو جائے تو تقلید کی رسی کے ساتھ، بھی انے واہ اے جنہ دی تقلید کر رہے ہیں وہ اکھاں پٹ کے پچھلے بابے سارے پڑتالا نہیں کر دے، فتوہ اس پر فتوہ اس پر، یہ دلیل کبھی یہ ہے فتوہ اس پر، یہ سارے بابے پیچھوں نہ سارے آکے ہاتھ کھڑے کیتے نے تنہ دبا جی ہم سارے امام صاحب کے ساتھ ہیں جی، ہم صاحبین کو نہیں مانتے جی، وہ ان کے شگرد ہیں جی، ہندی ہے گل کوئی؟ پچھلے ہم بابے پھر پڑتالا کیتی ہیں چھاڑنے لائے نے جی جی اور نہ اذعان کرے تو کسی شے کے ساتھ صرف حسن ظن، فتح القدیر دا مصنف ساری گل کر کے بابے ہیں جا کے آخر میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آتے، میرے نزدیک یہ بات یار یہ دلیل ہے، یہ بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے جی، سارے بابے میں نے ابن نجیم نے جڑے اشارے نے کنز الدقائق دے سارے بابے ایڈے مضبوط قسم دے کہ بندہ حیران ہو جاندے جی اور نہ اذعان کرے تو کسی شے کے ساتھ صرف حسن ظن کرتے ہوئے اس شے کے ساتھ یا حسن ظن کرتے ہوئے اس کے ساتھ کہ سن رہا ہے تو اس سے، سنا ہے تو نے اس سے یا سن رہا ہے تو اس سے، تاکہ نہ واقع کیونکہ اگر انج کریں گا جن تو تاکہ نہ واقع ہو جائے تو خطابہ کی تنگی میں اور نہ مرتبط ہو جائے تو تقلید کی رسی کے ساتھ، اذعان کرے تو کسی شے کے ساتھ صرف حسن ظن کرتے ہوئے اس کے ساتھ،
یا اس شخص کے ساتھ کہ سنا ہے تو نے اس سے، تاکہ نہ واقع ہو تو خطابہ کی تنگیوں میں اور نہ مرتبط ہو تو اندھی تقلید کی رسی میں۔ ہاں چلو اندھی کھالی وہذا مقاصد اشبہ، مصنف نے فرمایا یہ مقاصد کے ساتھ اشبہ ہے۔ کیا کیا؟ یہ مقاصد کے ساتھ اشبہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ پھر اشارے دس دے جی۔ اور یہ مقاصد کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے مشابہت رکھتا ہے جی۔ اور یہ مقاصد کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور یہ مقاصد کے ساتھ زیادہ مشابہت وہذا قولہ وہذا بالمقاصد اشبہ، اشبہ جی۔ الامر الثامن اشبہ بمقاصد الفن منہ بمقدماتہ۔ مشارے کہتا حاضہ کا مشار لے کہ جو امر سامن ہے نا، کون امر سامن کیڑی شے انہائے تعلیمیہ، اے ہن جڑا شروع کیتا ہے بول بھی گیا ہے جی کہ یہ جو امر سامن ہے نا، سامن یہ اشبہ ہے فن کے مقاصد کے اس سے، اپنے آپ سے، بے مقدمات ہی، اپنے مقدمات کے ساتھ۔ کیا کیا؟ شاعر کہتا ہے کہ ہاذا بے مقدماتی تحلیل، تقسیم، تحدید، برہان، اور چار چیزاں لکھے حاشیے تھے۔ ہاں جی کیا کہ جی شاعر کہتا ہے کہ ہاذا کا امر سامن سامن یہ اشبہ ہے فن کے مقاصد سے، فن سے، اپنے آپ سے اپنے مقدمات کے ساتھ۔ کیڑے مقدمات؟ جی، کیڑے تحلیل، تقسیم، تحدید اور برہان۔ کیڑے مقدمات؟ تحلیل، تقسیم، تحدید، برہان۔ کیڑے مقدمات؟ تحلیل، تقسیم، تحدید، برہان۔ اے مطلب ہے جی وہذا بالمقاصد اشبہ ہاذا بالمقاصد اشبہ، یعنی امر سامن اشبہ ہے فن کے مقاصد سے، فن سے، اپنے مقدمات کے ساتھ جی۔ قول ماتن علیہ رحمہ کا وہذا بالمقاصد اشبہ، یعنی امر سامن زیادہ مشابہ ہے فن کے مقاصد کے ساتھ، فن سے، اپنے مقدمات کے ساتھ۔ جی وہذا بالمقاصد اشبہ، یعنی امر ثامن زیادہ مشابہ ہے فن کے مقاصد کے ساتھ، فن سے، اپنے مقدمات کے ساتھ۔ والذا اس پر تائید پیش کرتے ہیں وَلِذَا تَرَى الْمُتَأَخِّرِينَ كَصَائِبِ الْمَطَالِعِ يُورِدُونَ مَا سِوَى التَّحْدِيدِ فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ وَلَوَاحِقِ الْقِيَاسِ۔ بس اسی لیے تو متاخرین کو دیکھے گا جیسا کہ صاحب مطالعے جو ہیں وہ لائے ہیں یہ چار چیزاں نے نا، کیڑی کیڑی ہیں؟ تحلیل، تقسیم، تحدید اور برہان۔ تحدید کے سوا جو باقی تین ہیں نا ان کو حجت کی مباحث میں ذکر کیا ہے۔ کس کو؟ تحلیل، تقسیم اور برہان کو۔ کس کو؟ تحلیل، تقسیم اور برہان۔ حجت کے مباحث میں اور قیاس کے لواحق میں ان کو ذکر کیا ہے، اتنے اہم ہیں جی۔ کیا کہ جی اس پر تائید پیش کرتا ہے۔ دیکھے گا تو متاخرین کو جیسے صاحب مطالعے انہوں نے تحدید کے سوا ان کو ذکر باقی جو تین چیزیں ہیں ان کو حجت کے مباحث اور قیاس کے لواحقات میں ذکر کیا ہے۔ سنیں محمد تحدید، تحدید فشانہ ان یذکر فی مباحث المعرف، کیونکہ تحدید کے اندر کیا تھا؟ حد، جی، تعریف، شے کی تعریف ہے، تو پھر اس کا مقام جو ہے وہ قیاس نہیں ہے بلکہ معرف ہے۔ اس کا مقام معرف ہے کہ قیاس ہے، کیونکہ اس میں تو تعریف ہے، تو تعریفوں کا مقام معرف ہے کہ قیاسات ہیں۔ اے مطلب ہے بہرحال تحدید اس کی شان یہ ہے کہ ذکر کیا جائے کس میں؟ معرف کے مباحث میں۔ اے پہلا قول آ گئی کہ حاذا کا مشار لے امر سامن، حاذا کا مشار ہے امر سامن۔ سامن۔ چلو جی، اور اسی لیے دیکھے گا تو متاخرین کو جیسا کہ صاحب مطالعے لائے ہیں وہ ان کو جو سوائے تحدید کے وہ کنے نے تین نے کیڑے کیڑے تحلیل، تقسیم، برہان لائے کتھے؟ حجت کے مباحث میں اور قیاس کے لواحق میں، اور بہرحال تحدید پس شان اس کی یہ ہے کہ ذکر کیا جائے تحدید کو معرف کے مباحث میں، کیونکہ ان دے وچ تعریفاں دا بیان ہے یار۔ ہاں جی، اور اسی لیے دیکھے گا تو متاخرین کو جیسے متاخرین کو جیسے صاحب مطالعے
لائے ہیں وہ ان کو جو سوا ہیں تحدید کے، کتھے لائے ہیں؟ ان کے مباحث میں اور قیاس کے لواحق میں، اور بہرحال تحدید پس شان اس کی یہ کہ ذکر کیا جائے تحدید کو مورف کے پاس میں۔ شابہ جی۔ اسی لیے دیکھے گا تو متاخرین کو جیسے صاحب مطالعہ لائے ہیں وہ ان چیزوں کو جو سوا تحدید کے حجت کے مباحث میں اور قیاس کے لواحق میں، جی۔ بہرحال تحدید پس شان اس کی یہ ہے کہ ذکر کرے گا تو بات دو یار، ذکر کیا جائے تحدید کو، تحدید کو معرف کے ہن جال اسی کے نال بھی تو دا معنی شروع کر دیتے تو تے والا پھر کی کرے گا؟ وکیلا ھذا اشارۃ الی العمل وقول، بس بعض نے کہا ہے کہ یہ جو حاضہ ہے نا بحاظ اشبہ بالمقاصد، اس کا اشارہ ہے عمل کی طرف، کہ یہ جو عمل ہے نا، عمل بالعلم کی، عمل بالعلم، عمل بالیقین، یہ اشبہ ہے مقاصد کے ساتھ۔ کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ ھذا کا مشار الیہ عمل ہے، کہ عمل مقاصد کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے۔ ہاں، بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے یہ کون کیڑا وحاظہ بالمقاصد، وہ حاضہ ہے جی، یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، اے جڑی آخری گل ہے، عمل بالیقین کے ساتھ جی پر جی۔ بعض نے کہا ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، اور بعض نے کہا ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف۔ وَقَوْنُهُ أَشْبَهَ بِالْمَقْصُودِ ظَاهِرٌ، باقی عمل کا اشبہ بالمقصود ہونا یہ تو ظاہر ہے، کیا عمل کا اشباہ بالمقصود ہونا یہ تو ظاہر ہے۔ اور چمڑے دا جڑا مقصد ہے وہ آنکھیں لگنا ہے کہ بربادیاں کڈنیاں نے، تے آنکھیں لگنا یہ تو سارا مقصود ہے، تو عمل کا مقصود کے مشابہ ہونا، اشبہ ہونا، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ظاہر ہے۔ کیوں؟ بل المقصود من العلم العمل، بلکہ مقصود علم سے علم نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے۔ ان ترائے باری پڑھ، بلکہ مقصود، اور عربی پڑھ کو گوا، بل المقصود من العلم العمل، پھر ایک باری بل المقصود من العلم العمل، دل کردہ سارے باری باری پڑھو نا جی۔ بل المقصود من العلم العمل، بے علم کو مقصد کی ہوندا ہے؟ عمل ہوندا ہے، وہ تو کوکو بچانا مقصد کی ہے جی۔ اور بعض نے کہا ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، اور ہونا عمل کا اشبہ بالمقصود ظاہر ہے، بلکہ مقصود علم سے عمل ہے۔ ایتھے کتاب مکائی عبداللہ یزدی نے، بے علم کو مقصود گل چنگی کہ کوئی نہیں، ان گل قبول کرنی چاہیے دی، یہ حکم حضرت مولا علی پاک دا۔ اے نہ ویکھو بندہ کیڑے، ویکھو گل کیہو جی کیتی سی کہ کوئی نہیں، کہ بول گئی یہ گل اللہ جی۔ ہاں جی، بعض نے کہا ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، اور عمل کا ہونا اشباہ بالمقصود یہ ظاہر ہے، بلکہ مقصود علم سے عمل ہے۔ عمل ہی ہے۔ یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، اور ہونا عمل کا اشباہ بالمقصود یہ ظاہر ہے، بلکہ مقصود علم سے عمل ہے۔ اور ویکھ میں ادھروں عاشقیے تے، اور ویکھ کیسی گلش، ہیلو آ جڑا ہے نا، آ جڑا اندا مٹیریل ہے تے ایک نو آ صورت لگی پئی ہے، یہ دوویں ایک دوجے تو بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور ویکھ کی آندے نے، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ علم اور عمل، علم ہے مادہ تے عمل ہے صورت، تو لہٰذا ان کا ایک دوسرے سے انفکاک ممتنع ہے۔ بے مادہ ہوئے تو دی صورت کوئی بھی نہ ہوئے، اور فرض کرو کوئی بھی شے وے ان جڑی ان نظر آ رہی ہوئی دی صورت ہے جی، اگاں نو ٹال کے نوی صورت ہے، پھر ٹال کے نوی صورت ہے، تو اے جڑا نا علم اے کی ہے تے عمل تے مادہ تے صورت بالکل جدا، انہاں دا جدا ہونا محال ہے جی۔ کندہ کوئی بھی مادہ لے لو تسی، انہوں کوئی نہ کوئی صورت جڑی بھی جس شکل میں چاہے ہوندی وہی صورت ہے جی، اگاں ٹالی دینے صورتاں اور جی۔ آئے اوے میرے او یارو، کمال لا یخفا نہیں مخفی اس پر جس کے لیے ذہن سلیم ہے اور فہم مستقیم ہے۔
اگے پڑھ جعلنا اللہ وَإِجَّاكُمْ لِلرَّاسِخِينَ فِي الْأَمْرَيْنِ وَرَزَقْنَا بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ سَعَادَةً وجود جود حد ہو گئی یار وجوده سعادة في الدارين من گیا نبيه محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر البریۃ وآلہ وإطرته الطاہرین انہ خیر موفق ومعین آمین تمت دعا کیتی ہے کہ بنائے ہم کو اللہ تعالیٰ اور تم کو راسخین فی الامرین سے، امرین کون بھی اللہ تعالیٰ سانو انہاں وچوں بنائے اور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنے جود سے کیا عطا فرمائے، سعادت دارین میں، دنیا آخرت میں، لیکن بحق نبی محمد، اپنے سونے نبی محمد کے حق کے صدقے، حق کے صدقے جو ساری مخلوق سے خیر ہیں، اور آپ کی آل اور آپ کی اطرت کے حق کے صدقے جو طاہرین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دعا کیوں کی تھی؟ کیونکہ اللہ ہی خیر موفق ہے، بے وہ خیر کی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے، آمین۔ جی من کر دیں، بنائے ہمیں اللہ تعالیٰ، بنائے ہم کو اللہ تعالیٰ اور تم کو راسخین سے، راسخین فی الامرین سے، تو استاد ترجمہ کرائے کو نہیں جی، فی الامرین سے، اور عطا فرمائے ہمیں اپنے فضل اور اپنے جود سے، دوسرا مفعول بھی اگے آ رہے کی عطا فرمائے، سعادت دارین میں، اپنے نبی محمد خیر البریہ کے حق کے صدقے اور آپ کی آل اور آپ کی اطرت طاہرین کے حق کے صدقے۔ اللہ خیر موفق ہے اور معین ہے، ہاں، آمین۔ بنا تو جعلنا دعا پہ کردہ، بنائے ہم کو اللہ تعالیٰ اور تم کو راسخین فی الامرین سے، او بلاوے خیر میں بڑے کی بنے ہمیں اپنے فضل کے ساتھ ہیں، اور ہاں کی پہنے برازہ کے کتے ٹور گئے کہ بیہوشی ہو گئے، یہ ماضی دے سیگے نہیں یار، اور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اپنے فضل کے ساتھ اور اپنی اننا اپنے فضل اور اپنے جود سے فضل اور اپنے جود کیا عطا فرمائے، سعادت فی الدارین، سعادت دارین میں، سعادت دارین اپنے نبی محمد خیر البریہ کے حق کے صدقے اور آپ کی آل اور آپ کی اطرت طاہرین کے حق کے صدقے۔ اللہ ہی خیر موفق ہے اور معین مددگار ہے، آمین۔